بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ممبران لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کو میں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی فردر ایجوکیشن کمیٹی کی کے سیکنڈ ایونٹ کے اوپر ویلکم کرتا ہوں. کچھ عرصہ پہلے ہم نے پہلا اپنا ایونٹ آرگنائز کیا تھا پاکستان کے اندر تمام جتنی ڈگریز LLM کی اور PhD کی اور مختلف ڈپلوماز جو آفر ہو رہے تھے ان کے لیے ہم نے یہاں پہ ایک ایونٹ کیا تھا انفارمیشن جمع کر کے. اسی کی ایک علیحدہ کڑی ہے کہ پاکستان اگر آپ نے لاء کے اندر کوالیفیکیشن کرنی ہے اور ایک اس کے اوپر بے شمار سوال بھی ہمارے سے پوچھا جاتا ہے اگر آپ نے انگلینڈ کا کیا لیگل سسٹم ہے, وہاں پہ بیرسٹرز اور سولیسیٹرز ہوتے ہیں. میں بھی ایکچولی ایک کوالیفائڈ بیرسٹر ہوں. سب سے زیادہ میرے سے سوال یہی کیے جاتے ہیں کہ محمد بھائی اگر ہم نے انگلینڈ سے بار کرنا ہے تو کیا طریقہ ہوگا. انفارچونیٹلی میں 15 سال پہلے میں نے کوالیفائی کیا تھا, تو اب کرنٹلی کیا سسٹم وہاں پہ اویلیبل ہے, بے شمار تبدیلیاں آ گئی ہوئی ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ انگلینڈ کے لیگل سسٹم کے دونوں اسپیکٹس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے آج ہمارے پاس یہاا پر پینل ڈسکشن کے اندر چند سپیکرز, چند پریکٹسنگ وکلاء موجود ہیں. سب سے پہلے ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان ایک سولیسیٹر, سابق سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ارشد اوان صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. انگلینڈ میں کوالیفائڈ سولیسیٹر ہے. ہر سال وہاں پہ دوبارہ آئی بلیو کوالیفیکیشن کرنی پڑتی ہے. ابھی بھی ایکچولی کرنٹ ہیں, وہاں پر بھی کام کرتے ہیں اور لاہور میں بھی بہت زبردست کام کرتے ہیں. بیرسٹرز کی سائٹ کے اوپر کیا پروسیس ہے, کیا فائدے ہیں, کس طریقے سے ڈگری کی جا سکتی ہے, ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان بیرسٹر زوئی رچرڈز موجود ہیں اور ساتھ بیرسٹر خدیجہ بخاری بھی موجود ہیں. تو باری باری ہم ان کے اوپر وی ول کم ٹو دم. اینڈ میں کویشچن اینڈ آنسرس کا آپ کو موقع بھی دیا جائے گا, مگر انیشلی ہم یہ آپ کے سامنے ایک بریفلی پریزنٹیشن کریں گے اور یہ آپ کو اسکرین پر بھی دکھائیں گے کہ کیا کیا طریقے اور کس طریقے سے اپنے آپ کو بندہ کوالیفائی کرواتا ہے. سولیسیٹر ہونے کا پاکستان میں اگر آپ نے پریکٹس کرنی ہے کیا فائدہ, یا پاکستان سے آپ نے جا کر اگر انگلینڈ میں کام کرنا ہے تو آپ کی کیا ریکوائرمنٹس اور ڈگریز کی. سب سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا, ہماری خوش قسمتی ہے ایز آئی سیڈ ارلیئر کہ ہمارے درمیان ارشد اوان صاحب موجود ہیں, سابق سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور ایک پریکٹسنگ سولیسیٹر انگلینڈ سے, کہ وہ آپ کو بتائیں کہ اگر آپ نے سولیسیٹرشپ کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنی ہے, کوالیفیکیشن کرنی ہے, تو کیا طریقہ موجود ہے. اوور ٹو ارشد اوان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ایسے تھینکس ٹو محمد احمد قیوم کہ ہی ہیز ارینج سچ اے نائس فنکشن, اور ایک پروسیس کو کنٹینیو کیا ہوا ہے جو کہ بیسیکلی اے پارٹ اینڈ پارسل آف لیگل پروفیشن ہے ان UK, کہ جسے CPDs کہا جاتا ہے, کنٹینیو ڈیولپمنٹ کورسز. تو یہ بہت ایک اچھا طریقہ کار ہے فار دا sake of learning of youngsters, even for the seniors. Today's topic is that how to become a solicitor in England and Wales. Ab question arises कि why it's important to become a solicitor in England and Wales. When you pass your LLB, you desire to be enrolled as an advocate. When you are enrolled as an advocate, you can appear to a limited extent only the courts below the High Court, and your right of audience is limited. If you are offered a brief for High Court, you have to refuse it. So basically your ability and your ability to earn is limited. تو پھر after 2 years you become the advocate of High Court, پھر process continue ہوتا ہے, ultimately you become the advocate of Supreme Court. Even if you are advocate of Supreme Court, still you are not entitled to appear in many jurisdictions like UK, Dubai, Singapore. For that reason, you need to have some qualification, not academic qualification, it must be a professional qualification. There are two kind of qualification on the basis of which you can practice abroad like UK and Dubai. One is solicitorship and other is barristers. I personally don't recommend barrister, route of barrister, because that is in UK a dying profession.
We will And- oppose that. and you have to face so many difficulties, they are unsurmountable to cross. Or ultimately, I know many solicitors who qualified as a solicitor, but ultimately they changed the profession and they either they became solicitor or joined any other profession in UK. Other route is solicitorship. There are two routes of solicitorship. One is that you do LLB degree, that's LLB honor with QLD. QLD is a qualified law degree. You have to do European law and then you become a QLD LLB honor degree holder. After that you become eligible to do LPC. After doing LPC you need to LPC क्या होता है जी? LPC is a legal professional course. This is must to become a solicitor in England and Wales. This is a route, it's the only way, not the end of to be enrolled as a solicitor. It comes on the way. इसके बाद आपको you need to do 2 years training contract. अब as I said earlier के barrister is a dying profession. I said it because के इंग्लैंड में अगर आप even if you have passed your bar vocational course, it is a hard nut to crack to get a pupillage in UK. Hardly 1 to 2% lawyers, I'm talking about Pakistani community, 1 to 2% in whole year, एक या बल्कि 1-2% भी आई थिंक एग्जेजरेशन हो जाएगी, एक दो पाकिस्तानी एशियन लॉयर जो हैं वो दे गेट द प्रिविलेज, दे मैनेज टू गेट द प्रिविलेज एंड देन दे बिकम अ क्वालिफाइड बैरिस्टर. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आपको एक भी क्वालिफाइड बैरिस्टर नहीं है. क्वालिफाइड मीन आवर प्रोफेशन इज लिंक्ड विद अपीयरेंस, राइट ऑफ ऑडियंस. If you have done something and you are not eligible to appear before the court, तो उस चीज़ का हमारे प्रोफेशन में कोई फ़ायदा नहीं है. इसी तरह even if you have done bar vocational course and you have not done pupillage, you cannot appear before English courts. तो ये आप पे एक restriction impose हो जाती है और बार जो है उसका आपको करने का बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होता. पाकिस्तानी लॉयर्स के लिए एक तो ये मैंने जो रूट अभी बताया, ये दिस इज़ द लॉन्गेस्ट रूट एंड लेंथी रूट कि आप पहले LPC करते हैं, लीगल प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, इसी तरह फिर ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं. ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट इज अगेन लाइक अ प्रिविलेज, उसको भी हासिल करना इज वेरी क्लोज टू इम्पॉसिबल. फिर इसमें ही एक दूसरा रूट है जो कि दैट इज द मोस्ट सूटेबल रूट फॉर पाकिस्तानी लॉयर्स, दैट इज कॉल्ड QLTS, Qualified Lawyer Transfer Scheme. Under this scheme, a Pakistani lawyer can transfer his qualification from a Pakistani legal system to the English legal system. To deal with this QLTS, there is a regulation called Qualified Lawyer Transfer Scheme Assessment Regulation 2015. To start the process of assessment or to become a solicitor through this route, you need to apply an assessment provider or exam provider. At the moment there is only one exam provider and that is Kaplan Altair QLTS, and the relevant website is QLTS Kaplan KAPLAN.co.uk. That is very important if you are interested in to become a solicitor in England and Wales. Now, what is the procedure to qualify this QLTS course? That you need to apply to this exam provider. Once you have applied to this exam provider, then you have to go through two kind of exams. One is MCT, multiple choice test. I'm sure you are aware of multiple choice question or multiple choice test.
there is one answer, one question, and there are possible 5 answers. You have to select one answer, and if that answer is correct, you get marks for it. In MCT, there are 2 portions. One is consist of 90 marks, and other is also consist of 90 questions. Both are consist of 90 questions. You need to pass this test first to get into the later part of QLTS. What course or what books are required to pass this exam, وہ LPC کی جو بکس ہیں, جو میں نے لیگل پروفیشنل کورس کی بک ہیں, وہ آپ کو آن لائن بھی مل سکتی ہیں. یہ جو کیپلان میں جس کا ذکر کر رہا تھا, ان کو بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ان کا ٹیلی فون نمبر بھی مینشن ہوا ہوا ہے ان کے کانٹیکٹ لسٹ پہ. ہاں جی, اٹ از 00044 203 0404900. After qualifying MCT, then you need to qualify OSCE. سر ایک سیکنڈ, MCT کی از ایپٹیٹیوڈ بیسڈ کہ نالج بیسڈ, ایز ان کہ آپ سے لا کے بارے میں اس کے اندر ملٹیپل چوائس کویشچن انگلینڈ کے قانون کے مطابق ہوتا ہے کہ LSAT کی طرح وہ آپ کے ویسے جنرل سکلز چیک کرتا ہے, انگریزی اور یہ ووکیبلری. اس میں پہلے انگلش qualification کی requirement تھی. They wanted to know whether you were capable to pass that exam, whether you had enough skill of English to pass that exam. They have removed it recently. اب وہ کہتے ہیں کیونکہ assessment test ہے تو it itself is a test, تو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ whether you are eligible or not. یہ basically it is based on core knowledge and understanding of the law applied in England and Wales. اس میں وہاں پہ جو لا ریلیٹنگ ٹو جورسڈکشن ہے وہ کیا ہے, اس کے بعد وہاں پہ جو ہے کورٹس کون کون سی ہیں. اس سلسلے میں میں آپ کو ایک MCT پہ جائیں نیچے نہیں جہاں ملٹیپل چوائس ٹیسٹ کے بارے میں آگے. جی جی, یہ جو ریلیونٹ ہے یہ بیسیکلی اٹ از ڈے 1 آؤٹ کم. میں اس کو پریس کرتا ہوں. یہ ڈے 1 آؤٹ کم جو اے ہے, اٹ پرٹینس ٹو your MCT test. If you prepare according to this, so you will be constitutional law, judicial review. These I'm extremely sorry, I don't know how to use this MacBook, so that's why I'm facing few problems. یہ جو سارا انڈرسٹینڈنگ آف کانٹریکٹ لا ہے, سارے کے سارے جو ٹاپکس سارے کے ٹاپکس ہیں, یہ آپ کے سامنے. سلولی موو کیجیے, اوپر سے چلے جائیں, اس کو اس طرف لے کے جائیں, اس طرف نیچے اوپر. یہ اگر آپ اس کی ہیڈنگ دیکھیں ڈے 1 آؤٹ کم اے, تو اس کے بالکل نیچے ایک لائن ہے core knowledge and understanding of law applied in England and Wales. So that is your basic thing which you are required to learn. If you manage to learn this basic thing, you can easily pass this test. اب اس میں نیچے پھر آگے انہوں نے ڈیٹیل دی ہوئے نالج آف جورسڈکشن, اتھارٹی, procedure of legal institution, profession that initiate, develop, interpret and apply the law of England and Wales and European law. پھر knowledge of applicable constitutional and judicial review process.
knowledge of rules of professional conduct including SRA accounts rules, knowledge of regulatory and fiscal framework within which business, legal and financial transactions are conducted, understanding of contract law, understanding of torts, understanding of criminal law, understanding of property law, understanding of equitable rights and obligations, understanding of human rights, understanding of the law applicable to business structure and the concept of the legal personalities. So these are the basic topic which will be tested for this exam. اور اس کے لیے جو بیسک کورس میں ایز اے سیڈ ارلیئر کہ ایل پی سی کی جو بکس ہیں دیر آر جو ایل ایل بی ایکسٹرنل کی بکس ہیں جو 13-14 جو گریجویٹ انٹری کورس جس کو کہتے ہیں اس کی جو بکس ہیں اگر اف یو پریپیئر دوز بکس تو دے آر انف فار یور ایگزام اینڈ یو کین ایزیلی کوالیفائی دس ایم سی ٹی. ناؤ بٹ آپ کو اس کے لیے کوئی علیحدہ اگر پاکستان میں کوئی علیحدہ کورس نہیں اویلیبل یا وہاں پہ انگلینڈ کے اندر اگر آپ پاکستان سے جائیں جو کورس کر کے ایل پی سی آپ پاس ہو جائیں؟ اگر آپ نے ایل پی سی پاس کر لیتے ہیں تو آپ کو ایم سی ٹی ایگزامٹ ہو سکتا ہے, لیکن ایل پی سی کے لیے یو ریکوائر اے ہیل آف لاٹ آف منی. آپ کو ایٹ لیسٹ یو نیڈ 15,000 to 20,000 pound. 10,000 pound تو شاید فی ہے اور 8,000 pound آپ کے اکاموڈیشن ایکسپینسو ہو جائیں گے تو اٹ ول بی ویری ایکسپینسو فار یو. دس از اے ویری چیپسٹ روٹ. اور یہ آپ ایون وائل اسٹیئنگ ان پاکستان if you go there occasionally only to take exam you can go there prepare here اور you can easily pass these exam. اتنے مشکل نہیں ہوتے. اگر یہاں پہ بیٹھ کے آپ تیاری کر لیتے ہیں تو آپ کوالیفائی کر سکتے ہیں. instead of going for that difficult route I recommend کہ you should go for this route. یہ پاکستانی لائرس کے لیے this is the most suitable route بجائے یہ کہ آپ وہاں پہ ایل پی سی کریں اور پھر بھی آپ کو پاکستانی جورسڈکشن میں انرول ہونا پڑے گا, کیونکہ جو کیو ایل ٹی ایس ہے دیٹ از اونلی فار فارن لائرس. اگر آپ یو آر ناٹ انرولڈ ان اینی ادر جورسڈکشن only jurisdiction which are mentioned in the regulation as I mentioned earlier, so you are not eligible to take QLTS. Basically they have introduced this QLTS program for few countries. Pakistan is one of the lucky country which the lawyer of that country can use that route and can transfer their qualification from Pakistan to England. So this is the most recommended route for the Pakistani lawyer. So میں آپ سب کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ you should go for this MCT course. بیکاز سوال اس لیے میں پوچھ رہا تھا کہ اگر آپ نے بیرسٹر بننا ہے تو شاید لازمی ہے کہ یو ہیو ٹو ٹیک اے پرٹیکولر کورس اینڈ بی انرولڈ ان کالجز دیئر, اور پھر آپ کو ویسے الاؤ نہیں کیا جاتا. اس کے لیے آپ کو بیسیکلی جو میں ایگزام پرووائڈر میں نے جو کیپلان کا ذکر کیا ہے, you need to be registered with Kaplan. پہلے it was very difficult, now they have made it little bit easier. پہلے یہ ہوتا تھا کہ you had to apply to the law society of England and Wales, اور اس کو اپلائی کرنے کے بعد وہ آپ کو اپنا eligibility certificate ایشو کرتے ہوتے تھے کہ whether you are eligible to take this test or not. They have removed that condition and now you can directly apply to this exam provider, and if you manage to pass this MCT then you can get into the second route, that is OSCE. I come to that route because that is also the part and parcel of this scheme, and unless you pass that exam this MCT is useless. اگر آپ نے ایل پی سی کی ہوئی ہے, I have come across few lawyers who went to UK. They instead of going for bar vocational course they did LPC, but they did not manage to get training contract, so they came back and they are practicing in Pakistan. ان کے لیے یہ ٹھیک ہے کہ they can have the exemption to the extent of MCT, لیکن آپ کے لیے آپ کو وہ روٹ آپٹ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو
اس ایگزام MCT کو پاس کریں اور اس کے جو سیکنڈ روٹ ہے اس میں آپ شامل ہو جائیں. اور کوئی کوشچن اگر اس میں پوچھنا چاہے MCT کے بارے میں کوئی کوشچن پوچھنا چاہے تو اس پہ علیحدہ آ جائیں گے. MCT پاس کر لیا, آگے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد جو ڈیفیکلٹ پارٹ ہے وہ ہے OSCE, آبجیکٹو اسٹرکچرڈ کلینکل ایگزامینیشن. This is a very difficult part of this scheme, or to pass this you need to work extra hard. You have to burn the midnight candle to pass this exam. یہ it's not smooth sailing کہ آپ اس کو ایسے ہی پاس کر جائیں. اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آف انگلش لا کی جو ہے وہ آپ کی ہونی چاہیے. اب اس کا یہ جو ہے آبجیکٹو اسٹرکچرڈ کلینکل ایگزامینیشن, یہ کیا ہے؟ بیسیکلی candidates are examined in 3 practice areas. سوری میں ایک چیز اٹس ویری پرٹیننٹ ٹو مینشن, میں نے MCT کے بارے میں نہیں بتائی کہ اٹ از کنسسٹ آف 2 portions, 2 sections. Each section consists of 90 questions, اور each section is basically you have 2 hours and 45 minutes to pass each section of MCT. Up now come to OSCE. Basically, as I said earlier, that candidates are examined in 3 practice areas: business law, property and probate, criminal and civil litigation. میں ریلیونٹ پیج دکھاتا ہوں آپ کو. اسی پہ پیچھے کہاں پہ جاؤں؟ بیک چلے جائیں. یہ اس پہ آئے OSCE. آپ دیکھ رہے ہوں گے اوپر ڈسکرپشن آف OSCE. اس میں لکھا ہوا ہے 3 پریکٹس ایریا ہیں جو کہ ٹیسٹ ہوں گے آپ کے. ون از بزنس, پراپرٹی اینڈ پروبیٹ, سول اینڈ کریمنل لٹیگیشن. اب ان تینوں پورشن, یہ جو تینوں پریکٹس ایریا ہیں, ان کے آگے تینوں کے سیپریٹ جو آپ کی اسیسمنٹ ہوگی, وہ جو جن ایریا میں آپ کی اسیسمنٹ ہوگی میں ان کو بھی ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. ایچ ایریا میں کلائنٹ انٹرویو ہوگا, کمپلیشن آف اٹینڈنس نوٹس اینڈ انالیسز ہوگا, ایڈوکیسی ہوگی اینڈ اورل پریزنٹیشن ہوگی. یہ پارٹ 1 آف OSCE ہے. پھر پارٹ 2 آف OSCE میں آپ کی لیگل ریسرچ ہوگی, لیگل رائٹنگ ہوگی اور لیگل ڈرافٹنگ ہوگی. سر یہ پوچھنا میں بھول گیا, آپ پہلے یہ سارے ٹیسٹ ہو کہاں پہ رہے ہوتے ہیں؟ انگلینڈ میں ہو رہے ہوتے ہیں, کہاں پہ آپ دیتے ہیں؟ دیکھیں جی, اس کے دیر آر 3-4 وینیوز, ناٹ پاکستان انفارچونیٹلی. انڈیا, دبئی اینڈ سنگاپور اینڈ انگلینڈ. آپ یو کین چوز اینی وینیو وچ از کلوز ٹو پاکستان. یو کین گو ٹو انڈیا, یو کین گو ٹو دبئی. انڈیا میں بھی سارے ایگزام نہیں ہوتے کیونکہ انڈین لیگل سسٹم ہم سے تھوڑا سا فرق ہے, اور ان کو ایک ایڈوانٹیج ہے کہ وہاں پہ کچھ ایگزیمشنز ان کو ملتی ہیں. سو جن ایگزام کی ان کو ایگزیمشن ملتی ہیں ان کے ٹیسٹ بھی انڈیا میں نہیں ہوتے. انفارچونیٹلی فار پاکستانی لائرز دیر از نو ایگزیمشن. جو سینئر ایڈوکیٹ آف سپریم کورٹ ہیں, they sometimes they manage to get exemptions, لیکن وہ بھی بہت limited ہے. میں I have come across only 1-2 senior Pakistani lawyers, senior Supreme Court Pakistani lawyer who managed to get some exemption. وہ بھی MCT کی وہ ایک پورشن کی حد تک, وہ بھی complete exemption نہیں تھی. تو بیسٹ وینیو از دبئی, جہاں پہ آپ جا کے ایگزام یہ دے سکتے ہیں, یا پھر انگلینڈ ہے. پاکستانی لائرز نارملی انگلینڈ بہت فریکوینٹلی جاتے ہیں, تو ایون اف دے گو دیئر آن وزٹ ویزا, دے ڈونٹ نیڈ ٹو گیٹ اینی اسپیسیفک ویزا
to pass these exams. They can go there on visit visa and pass these exams, and they can become a qualified solicitor. اب اس میں جو OSCE کا پارٹ 1 ہے, اس میں بیسیکلی یہ اور نہیں جاتا تو نہیں ہوتا, مسئلہ تھوڑا سا آپ یہ ہے نا جو اسیسمنٹ پارٹ 1, اس پہ آپ کلک کریں گے تو ہاں جی ٹھیک. اس میں پہلی پریپریشن ہوتی ہے جس میں کینڈیڈیٹس کو ایک ای میل اپنے پارٹنر کی طرف سے جاتی ہے. یہ میں پارٹ 1 کی بات کر رہا ہوں, کلائنٹ انٹرویو کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد وہ کلائنٹ کا انٹرویو کرتا ہے اور اپنے کمپلیشن آف اٹینڈنس نوٹس بناتا ہے. یہ اسی طرح ہے جس طرح آپ یہاں پہ کوئی وین یو ریسیو اے کلائنٹ اینڈ یو گیٹ یو آسک ہم اباؤٹ دا بیسک انفارمیشن آف دا کیس, کہ وہ کیا کیا ہے کیس میں, کس نوعیت کا ہے, وہ آپ کو بتاتا ہے. جی میں نے یہ ایکٹر ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں, یہ ریٹرن نہیں ہوتا آپ کے سامنے, ایکٹر لا کے بٹھا دیتے ہیں اور نہیں, وہ پہلے پریپریشن کی بات ہو رہی ہے, وہ میں اس پہ آتا ہوں, کلائنٹ انٹرویو پہ میں آتا ہوں. پہلے اس کی پریپریشن ہوتی ہے کلائنٹ انٹرویو کی. کلائنٹ انٹرویو کی پریپریشن کے لیے آپ کو جو ہے ایک ای میل دی جائے گی جس کے لیے آپ کو 10 منٹس اس ای میل کو گو تھرو کرنے کے لیے ملیں گے. اس 10 منٹس میں آپ نے جو ہے اس میں اٹینڈنس نوٹس ہیں وہ آپ نے خود بنانے, کیونکہ وہاں پہ کلائنٹ نہیں ہوگا, آپ خود ہی جو ہے اس ای میل سے اس اسیسمنٹ کر لیں گے کہ اس کلائنٹ کا کیس کیا ہے اور میں نے کس چیز کے متعلق اسے انٹرویو کرنا ہے, کیا اسپیسیفک کوشچن پوچھنے ہیں. اس کے لیے صرف آپ کو 10 منٹ ملتے ہیں. اس کے بعد آپ نے انٹرویو کرنا ہوتا ہے. فار انٹرویو یو گیٹ 25 منٹس. اس میں ایک ڈمی, ایک ایکٹر آپ کے سامنے بٹھایا جاتا ہے, اس سے آپ نے کوشچن پوچھنے ہوتے ہیں ریلیونٹ ٹو دا کیس. اس کے بعد جب آپ اس سے کوشچن پوچھ لیتے ہیں, پھر آپ یو گیٹ اندر 25 منٹس. جو آپ نے اٹینڈنس نوٹ شروع میں بتائے ہوتے ہیں بنائے ہوتے ہیں آن دا بیسس آف ای میل, ان میں جو ریلیونٹ اگر کوئی چیزیں رہ گئی ہیں تو یو فل اپ دوز بلینکس اینڈ کمپلیٹ یور اٹینڈنس نوٹس. اٹینڈنس نوٹس کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر آپ کو جو کچھ آپ نے اس میں اٹینڈنس نوٹس میں تیار کیا ہوتا ہے, آپ نے جو اپنا کیس لا تیار کیا ہوتا ہے, پھر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اورل پریزنٹیشن دینی ہے, جسے پریپریشن فار ایڈوکیسی ہے. اورل پریزنٹیشن آپ نے اس کے اوپر پہلے تیار کرنا ہے. 45 منٹس آپ کو دیے جائیں گے کہ آپ نے اس پہ جو کچھ کورٹ میں کہنا ہے وہ آپ سارا مٹیریل کلیکٹ کر لیں. اس پہ کیس لاز ہیں, اس پہ آپ کے جو ریلیونٹ انفارمیشن ہے کہ کس نوعیت کا کیس ہے اور کیا اس میں مین ایشو ہے. پھر یو آر گیون 15 منٹس ٹو پریزنٹ یور سیلف آن دا بہاف آف دا کلائنٹ ٹو دا کورٹ, بفور دا کورٹ. یہ جو میں آپ کو یہ پارٹ 1 بتا رہا ہوں, یہ اٹ ول بی ٹیسٹڈ فار 3 ایریاز آف لا: بزنس, پراپرٹی اینڈ پروبیٹ. سیپریٹ ایگزام ہوں گے ان کے تینوں کے. اور سول اینڈ کرمنل لٹیگیشن. پہلے آپ کو کلائنٹ انٹرویو ملے گا بزنس کا اور آپ کو اٹینڈنس نوٹ ملیں گے. پھر آپ نے بزنس پہ 25 منٹ میں آپ نے انٹرویو کرنا ہے, اور بزنس لا پہ ہی آپ نے پریپریشن کرنی ہے ایڈوکیسی کی, اور اس پہ آپ نے کورٹ میں پریزنٹ کرنا. اس کے بعد آپ کو پراپرٹی اور پروبیٹ پہ مل جائیں گے یہی ٹائم جو بزنس کے لیے ملا ہے. یہ 3 سیپریٹ اسیسمنٹ ہوں گی فار دیز سیپریٹ ایریاز آف لا. آپ جب یہ پاس کرتے ہو تو پھر یہ پارٹ 1 آف OSCE اینڈ پارٹ 2 آف OSCE یہ اکٹھے ہیں, یہ علیحدہ نہیں ہے. یہ دن کنزیکٹیولی فار 3 days پارٹ 1 ہوتا ہے, کنزیکٹیولی فار 3 days پارٹ 2 ہوتا ہے. سو آلموسٹ اٹ ٹیکس اباؤٹ 6 days to complete this OSCE test.
OSC کھولے آن لائن لیگل ریسرچ OSC پارٹ 2 جو ہے وہ اوور ویو پہ جائیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں جو پارٹ 2 ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ جو ڈسکرپشن آف OSCE لکھا ہوا ہے, اس کے نیچے لکھا ہوا ہے ایچ آف دا پریکٹسنگ ایریا کینڈیڈیٹ ڈو ایچ آف دا فالوئنگ ایکسرسائزز ونس. اب اس میں آپ نے جو نیچے جو اس میں کرنا ہے وہ اس میں آپ نے 3 چیزیں کرنی ہوتی ہیں: لیگل ریسرچ, لیگل رائٹنگ اینڈ لیگل ڈرافٹنگ. اگین اٹ از فار 3 ایریاز آف لا. آپ کو ایک ٹاپک پہ لیگل ریسرچ کرنی پڑے گی, لیگل رائٹنگ اور لیگل ڈرافٹنگ کرنی پڑے گی. اس میں آپ کو 60 منٹس دیے جاتے ہیں کہ آپ آن لائن ریسرچ کریں لیگل ڈرافٹنگ کے لیے یا لیگل رائٹنگ کے لیے. یہ اگین اٹ از فار ایچ ایریا آف لا, کہ ایچ ایریا کے لا کے اوپر آپ کو اس کو نیچے موو کریں, آن لائن ریسرچ ہوگی. پھر جو کچھ آپ نے آن لائن ریسرچ میں سیکھا ہوگا اس میں آپ لیگل رائٹنگ کریں گے. پہلے آپ بزنس پہ کریں گے, پھر آپ پراپرٹی اینڈ پروبیٹ پہ کریں گے, پھر آپ کرمنل لا اینڈ سول لا پہ کریں گے, پھر آپ اس کے اوپر لیگل ڈرافٹنگ کریں گے. اب لیگل رائٹنگ کیا ہے؟ لیگل رائٹنگ لائک جو آپ کا پروٹوکول آف ایکشنز ہے. واٹ از پروٹوکول آف ایکشنز؟ کہ فار ایگزامپل آپ نے ہاؤ ٹو انیشیٹ دا پروسیڈنگ, اس میں کیا کیا آپ نے جو ہے اسٹیپس فالو کر رہے ہیں, وہ آپ کی لیگل رائٹنگ ہے. اس کو لیگل ڈرافٹنگ سے نہ مکس اپ کیجیے گا. لیگل ڈرافٹنگ یہاں پہ میرے خیال موسٹ آف دا لائر آر ویل اویئر ود لیگل ڈرافٹنگ. لیگل ڈرافٹنگ از وین یو اپروچ دا کورٹ. دس از اے پری ایکشن بفور اپروچنگ دا کورٹ. کورٹ سے پہلے آپ نے کلائنٹ کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے, وہاں پہ جو کچھ بھی ہے دیٹ از ڈاکومنٹڈ اینڈ ویری مچ ریگولیٹڈ. اگر آپ نے اپنے کلائنٹ سے انسٹرکشن لیے ہیں تو اٹ ول بی ریٹن. وٹ اوپینین یو ہیو اباؤٹ دا آؤٹ کم آف دا کیس, اٹ شوڈ بی ان دا ریٹن فارم. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی زبانی بتا دیا, جس کی وجہ سے یہاں پہ عموماً پرابلمز آتی ہیں کہ کلائنٹس کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ کا کیس 100% ہے, اور کیونکہ دس از آلویز سیڈ وربلی, تو بعد میں کلائنٹ کا کیس اگر اس ڈگر پہ نہیں چلتا تو پھر کلائنٹس اور لائرس کی عموماً کنٹرڈکشنز اور کنفرنٹریشنز بھی بنتی ہیں. وہاں پہ ایسے نہیں ہے, وہاں پہ ایوری تھنگ از ریگولیٹڈ. آپ جب کلائنٹ سے انٹریکٹ کر لیتے ہیں, پھر آپ نے دا فرسٹ اسٹیپ یو ٹیک کہ آپ کلائنٹ کیئر لیٹر بھیجتے ہیں. کلائنٹ کیئر لیٹر مین دیٹ یو مینشن ایچ اینڈ ایوری تھنگ, the amount of fee you charge, the advice you given, and what is the possible. You cannot guarantee about the result or outcome of the case, but what is the maximum possible outcome of the case on the basis of law and the facts of the case. So that is a must requirement of the profession. اس میں جو لیگل رائٹنگ ہے یہ وہ جس ایکسپیکٹ میں آ رہا ہوں. پھر لیگل نوٹسز ہیں کہ آپ نے کیا لیگل نوٹس بھیجنا ہے ان کو, کہ جو آپ اپوزٹ پارٹی ہے آپ نے نیگوسیشن کا کہنا ہے. ریسنٹلی جو بڑا آل اوور دا ورلڈ از ویری ریکگنائزڈ موڈ آف ریزالونگ ڈسپیوٹ, دیٹ از ADR, alternate dispute resolution. اب it has become must in England and Wales کہ آپ نے کوئی بھی before initiating any legal proceeding, before starting any contentious litigation, you have to request the other party for ADR. اب جب آپ نے یہ ساری چیزیں ان چیزوں کے آپ
ضرور جاننا چاہیں گے کہ کون سی ایسی بک ہے جہاں پہ آپ یہ چیزیں ساری سیکھ سکتے ہیں. اس میں LPC کا جو کورس ہے دیٹس بیسیکلی پروفیشنل کورس. اس میں جو پراپرٹی ہے, پراپرٹی میں کیا پروٹوکولز ہوتے ہیں, کیا پری ایکشنز ہوتے ہیں, اس پہ باقاعدہ جو میں نے آپ کو پہلے عرض کی تھی کہ اگر آپ اس ویب سائٹ پہ چلے جائیں یا آپ میں آپ کو کچھ وہاں کی مشہور جو بک سٹورز ہیں, دیٹ واٹر سٹون ایک بڑی مشہور بک سٹور ہے وہاں پہ, جہاں پہ یو کین گیٹ بک آف اینی کائنڈ فرام دیٹ سٹور, لیگل بک, اور بہت ویل ریکگنائزڈ ہے ان کی, وہ جتنے بھی ان کے پاس اسٹف ہوتا ہے دیٹ از ویری ریکگنائزڈ اور ویری سوٹیبل فار دس ٹیسٹ. پاکستان میں کہاں پہ ملیں گے یہ کتابیں؟ انفارچونیٹلی آپ پاکستان میں صرف جو LLB ایکسٹرنل جو یا گریجویٹ انٹری کورس ہے نا, جو کئی کالجز یہاں پہ کروا رہے ہیں, ٹلز کروا رہا ہے میرا خیال ہے, اور UCL کروا رہا ہے, پاکستان کالج آف لاء کروا رہا ہے, اور اسی طرح اور بھی ہیں, کیونکہ وہ تو آپ کے لیے جو MCT ہے نا اس کے لیے تو وہ یوزفل بہت زیادہ ہے. لیکن جب when it comes to the second part of QLTS تو ان میں آپ کو کئی اس میں پرابلمس نظر آئیں گی, آپ کئی چیزوں میں وہ آپ کو اتنے زیادہ ہیلپ فل نہیں ہوں گے. اس کے لیے آپ کو پراپر, کیونکہ یہ دس از بیسڈ آن تھیوری, یہ تھریٹیکل ہے, پروفیشنل اسپیکٹ کو اس میں نہیں دیکھا جاتا جو LLB ایکسٹرنل ہے. جو آپ کا پریکٹیکل اسپیکٹ آف ہے اس کا OS اس کا QLTS کا, وہ آپ کا کور کرے گا LPC کورس. اگر میں پیچھے میں آپ کو دکھاتا ہوں ویب سائٹ, اس ویب سائٹ پہ ایک ریلیونٹ جگہ ہے, وہ جو پہلے میں لے کے گیا تھا MCT کی جگہ, MCT اوپر نیچے نیچے ہاں MCT پہ کورس نیچے نیچے چلو, Day 1 نکالا, Day 1 نہیں نیچے یہ اوپر چلے نا, ہاں یہ تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو کچھ آپ بتا رہے ہیں کہ کب جب کے رجسٹریشن تھی یہ نوٹس وغیرہ دے دیتے, یہ فارم ہو. آئی ایم ایکسٹریملی سوری, یہ تھوڑا اصل میں محمد بیمار ہو گیا تھا. سر یہ نوٹس آپ کو اویلیبل ہو نہیں سکتے, ویب سائٹ کے اوپر ہی سارے کے سارے موجود ہیں, اور یہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتے رہتے ہیں. اس کی پبلک اسی لیے آپ کے سامنے ملٹی میڈیا لگایا گیا کہ وی وانٹ ٹو ٹیک یو تھرو دا انٹائر پروسیس. اسی لیے ارشد بھائی اتنی ڈیٹیل کے اندر آپ کو سارے کے سارا بتا رہے ہیں کہ ایگزام کے اندر کیوں ہے, بیکاز وی وانٹ ٹو ہیلپ یو آؤٹ اینڈ ٹیک یو تھرو دس. ایڈوانس ڈاکیومنٹیشن پرنٹ کر کے آئی ڈونٹ سی ہاؤ وی کوڈ ہیو ایکچولی سپلائڈ جناب اس کے اندر, بیکاز ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کی بار کی پریفرنس ہے, سولیسیٹر کی پریفرنس ہے, کس طرح کرنا ہے. ٹیکنگ یو تھرو دس انٹائر پروسیس از مچ ایزیئر اور مور انفارمیٹیو ساروں کے لیے, نہ کہ کاغذوں پہ ہم آپ کو دے دیں. شکریہ, آگے چلیں. پارٹ بی پہ جائیں, پارٹ بی یا وہ پارشل سائڈ میں لگا نہیں رہا انفارچونیٹلی. اس کا تھوڑا سا آپ جنرل یہ بتا دیجیے, باقی ڈیٹیل. اگر یہ جو پیج ہے یہاں پہ تو نہیں نظر آ رہا, اگر اس کو آپ کو رول کرتے ہیں ٹورڈز دا ادر سائڈ, ٹورڈز دا لیفٹ سائڈ, ٹھیک ہے, تو آپ کو وہاں پہ جو ریکوائرڈ, نیچے چلیں نیچے چلیں پارٹ 2 میں چلیں. اس میں بیسیکلی جو ریلیونٹ ہے Day 1 کے آؤٹ کمز ہیں نا سر؟ نہیں Day 2 کے, وہ پارٹ 2 میں آئیں گے. نہیں یہ آؤٹ کم, اس میں آؤٹ کم C, D اینڈ F ریلیونٹ ہے. اس میں لکھے ہوں گے آؤٹ کم C, F اینڈ یہ ہے نا جی, D آ گیا, اس کے بعد نیچے C آ گیا. نہیں C, جی یہ ہے D ہے, D, C اور D, اوپر C پہ چلیں. یہ ٹرانزیکشن اینڈ ڈسپیوٹ ریزولوشن اسکل, یہ بیسیکلی دے آر ٹاکنگ اباؤٹ کنٹینشیس لٹیگیشن. کنٹینشیس لٹیگیشن مین وچ ول گو ٹو دا کورٹ. نان کنٹینشیس لٹیگیشن ہوتی ہے جو کہ کورٹ میں نہ جائے, اور جیسے ADR ہیں جو کہ وداؤٹ اپروچنگ دا کورٹ دوز کین بی ریزالوڈ, دیٹ از کالڈ نان کنٹینشیس لٹیگیشن.
یہ کنٹینشیس لٹیگیشن، کیونکہ یہ پریکٹیکل ٹیسٹ ہے تو یہ کنٹینشیس لٹیگیشن کے متعلق ہے. اس میں آپ ایل پی سی، یہ آؤٹ کمز، یہ انہوں نے ایل پی سی کا ذکر کیا ہوا ہے. دوسری سائڈ پہ جائیں، دوسری سائڈ پہ جا سکتے ہیں. ہاں نیچے چلیں. ان نہیں جا رہا، جا رہا ہے بیٹا، ٹھیک ہے پورا نہیں اس کو اس طرف لے کے جانا. نیچے یہ دس از ٹو ایکسٹریم رائٹ، نیچے چلے جانا. نیچے جا رہا ہے. نیچے چلے. ڈی ہے آپ کو، بٹ جنرلی ٹھیک ہے. اگر آپ اف یو گو تھرو دس پیج، میں آپ کو ریلیونٹ پیج بتاتا ہوں اس کی ویب سائٹ. یہ میں دوبارہ اس کا طریقہ کار بتا دیتا ہوں کہ اس کے کیسے جانا ہے. آپ کیپلان جو میں نے پہلے ویب سائٹ بتائی تھی، اگر اف یو گو آن دیٹ ویب سائٹ اور اف یو کلک ایم سی ٹی، تو ایم سی ٹی کے بعد وہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈے 1 آؤٹ کم. ڈے 1 آؤٹ کم پہ آپ جاؤ تو آپ کلک کرو گے تو یہ سارے آؤٹ کمز آ جائیں گے. اس میں ایم سی ٹی کے لیے ریلیونٹ جو ہے دیٹ از آؤٹ کم اے، اور باقی جو او ایس سی ای کے لیے جو ریلیونٹ ہے وہ آپ کا ہے سی ڈی اینڈ ایف. اور اس کے اگر آپ ایکسٹریم لیفٹ پہ جائیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کون سی بکس انہوں نے کورس بتایا ہوا ہے. اس میں انہوں نے ایل پی سی بتایا ہوا ہے اور پی آر ٹی لکھا ہوا ہے. نیچے بھی ہے، نیچے اوپر کا. یہ سے ہاں جی دیکھیں، یہ اس میں دیکھیں نا، ایل پی سی، پی آر ٹی اینڈ پی ایس سی، یہ 3 ریلیونٹ کورسز ہیں. ان کی بکس آپ اگر منگوا لیں، یو کین آرڈر دیز بکس آن لائن ایز ویل. آپ ایل پی سی کی بکس کے بارے میں بھی معلوم کر سکتے ہیں. اور آپ نہ صرف یہ واٹر سٹون سے لے سکتے ہیں جو میں نے وہاں پہ بک شاپ بتائی، بک سٹور بتایا، اس کے علاوہ وہاں آپ یہ امیزون سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں یہ ساری کی ساری بکس. اور دوز بک کین بی ڈیلیورڈ ٹو پاکستان. یہاں میں نے بھی جب کیا تھا تو آئی گاٹ دیز بک ڈیلیورڈ ٹو پاکستان، اور میں یہاں سے جا کے میں نے پھر اس کو مینیج کر کے میں نے ایگزام دیے تھے. اور میں نے وہاں سے کورس نہیں منگوایا، میں نے یہیں سے منگوایا تھا پاکستان میں بیٹھ کے. تو آپ یہ بکس جو ہے منگوا کے اس ایگزام کی پریپریشن کر سکتے ہیں. اس کا آپ خرچہ پھر لیگل ڈرافٹنگ. لیگل ڈرافٹنگ سے میرا خیال ہے آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں. لیگل ڈرافٹنگ مین کہ وین یو اپروچ دا کورٹ، تو پلینٹ is basically old terminology and plaintiff is old terminology. They have abolished this plaint and plaintiff. Now they call it claim and claimant. Defendant ویسے ہی رہ گیا، لیکن claim اور claimant کو انہوں نے تبدیل کر ریپلیس کر دیا. آپ اس ساری جو بکس میں نے جن کا ذکر کیا ہے، اس میں آپ نے جو وہ آپ کو سارا مٹیریل مل جائے گا کہ آپ نے ایکشن کیسے سٹارٹ کرنا ہے، ایکشن بیفور دا کورٹ. آپ نے کلیم کیسے فائل کرنا ہے، کلیم کی بالکل اسی طرح کے سسٹم پہ بیسڈ ہے جیسا یہاں پہ ہے کہ آپ نے ایک سول ریویژن کرنی ہے تو اس کی کون سی کورٹ ہے، اس کی پیکونری جورسڈکشن کیا ہے، اس کی لمیٹیشن کیا ہے، وہ ساری چیزیں آپ ان کورسز میں پڑھو گے. انگلینڈ میں کس کورٹ کو اپروچ کرنا ہے، یہ کون سا کلیم ہے، کون سی کورٹ کے پاس فائل ہوگا، یہ ساری کی ساری آپ نے پریپریشن کرنی ہے فار او ایس سی ای پارٹ 2 کے لیے. اگر آپ یہ سارے کورسز پڑھ لیتے ہیں اور ایگزام پرووائڈر سے کانٹیکٹ کر لیتے ہیں، اور اگر آپ کو اف یو فیس اینی پرابلم، شوڈ یو ریکوائر مائی ہیلپ، آئی ایم آلویز اویلیبل، آئی ایم ایٹ یور ڈسپوزل. آپ کو میں اپنا نمبر بھی دے دیتا ہوں. آپ وہاں پہ جو بھی آپ کو پرابلم ہو وہ میں آپ کی کسی حد تک میں ریزالو کروانے کی کوشش کروں گا. اور دوسرا یہ کہ آپ یہ کورسز پڑھ کے ایزیلی ایگزام پاس کر سکتے ہیں. دس از آل اباؤٹ. سر آپ یہ بتائیے، اگر آپ اس کے اندر خدا نہ خواستہ کسی ایک پارٹ میں فیل ہو جاتے ہیں تو کیا آپ کو سارا ایگزام دینا پڑتا ہے؟ آپ ایگزام دوبارہ دے سکتے ہیں کہ کیا، ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ پہلے تو ریسیٹ الاؤ نہیں ہوتا تھا. یہاں پہ جو سپلی کا لفظ یوز کرتے ہیں وہاں پہ ریسیٹ کا لفظ یوز کیا جاتا ہے. وہاں پہ پہلے ریسیٹ الاؤ نہیں ہوتا تھا اس میں، لیکن اب انہوں نے لیگلی دے ہیو انٹروڈیوسڈ نیو رولز. اس کے مطابق آپ نے ٹائم پیریڈ دیا ہوا ہے، ود ان 5 ایئرس کرنا ہوتا ہے. ود ان 5 ایئر تو ہے میڈ اٹ ایزیئر. سارا کورس کے صرف جو حصہ آپ فیل کیا آپ نے؟ نہیں، وہ جو آپ نے حصہ فیل کیا ہے
وہ آپ نے ود ان 5 years جو ہے اس میں کرنا ہوتا ہے. پہلے جو تھا اس کو کرنا ہوتا تھا اگر آپ ایک بھی فیل کر جاتے تھے پارٹ 1, اگر آپ پارٹ 1 فیل کر گئے ہیں اور پارٹ 2 جو ہے اس میں سے آپ پارٹ 1 پاس کر گئے ہیں جو MCT ہے, اور پارٹ 2 میں آپ کی ریسیٹ آ جاتا تھا تو آپ کو سارا ریپیٹ کرنا پڑتا تھا. اب ویسے نہیں ہے, آپ کا جو ہے پارٹ 1 جو ہے MCT اٹ ول اسٹے دیئر اینڈ یو کین ریسیٹ فار دا ایگزام یو فیلڈ. سر خرچہ کتنا آتا ہے؟ دیکھیے ٹریولنگ ایکسپینسز اور جو باقی وہاں کی اکاموڈیشن کے ایکسپینسز ہیں وہ نکال کے تقریباً یہ کوئی 3 سے 4 ہزار 5,000 پاؤنڈ کی اس کی جو فی ہوتی ہے 5,000 پاؤنڈ کے تقریباً 5,000 آپ کی فیس ہو گئی. اور سال میں کتنی دفعہ آفر ہوتا ہے یہ 4 times a year ہوتا ہے, بٹ سم ٹائم اٹ از 5 times a year. تو اٹس ویری سوٹیبل, آپ یو کین سلیکٹ اینی ٹائم آف یور چوائس اینڈ یو کین گو دیئر اکارڈنگ ٹو یور پلان. وہاں پہ کوئی اتنا اس میں اس طرح کا کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ کو صرف سال میں ایک دفعہ وہاں پہ جانا پڑتا ہے. آپ سال میں ایک دفعہ بھی کسی وقت بھی اپنے سوٹیبل ٹائم کے مطابق, یہ موسٹلی جنوری میں ہوتا ہے یا فروری میں ہوتا ہے, پھر مارچ اپریل میں ہوتا ہے, پھر ستمبر اکتوبر میں ہوتا ہے, پھر نومبر دسمبر میں ہوتا ہے. تو اس کے 4 دفعہ جو ہے وہاں پہ یہ ایگزام لیے جاتے ہیں. یہ آپ کی اپنی چوائس ہے, آپ کا کون سا سوٹیبل ٹائم سلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. کویشچن پلیز. نہیں انگلینڈ میں ہڈن چارجز والا اتنا طریقہ کار ابھی تک نہیں پا رہے. ہڈن چارجز نہیں. سر ارشد بھائی, تھینک یو ویری مچ فار اے ویری کمپریہنسو پریزنٹیشن. آپ سوالات ہم ذرا تھوڑے سے اینڈ کے لیے پلیز رکھیں گے بیکاز ہمارے 2 اور مہمان بھی موجود ہیں. اب مگر ان ساری چیزوں سے پہلے میں خوش آمدید کہوں گا ہمارے چیئرمین فردر ایجوکیشن کمیٹی اسد جمال صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت پروفیشنل وکیل ہیں. ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے زبردستی ان کو پکڑ کے وہاں پہ رکھا ہوا تھا. ان کا فنکشن ہے, میں تو ان کی کرسی گرم کر رہا ہوں. اسد بھائی پلیز کم ٹو دا اسٹیج. تھینک یو, ویلکم سر. دوسرا ارشد امان صاحب نے بہت اچھی انفارمیشن دی, مگر سچی بات تو یہ ہے کہ بیرسٹرز از ناٹ اے ڈائنگ پروفیشن. پاکستان کے اندر تو یہ پوچھا جاتا ہے ایک سولیسیٹر سے کہ بھائی بیرسٹری نہیں کر سکے تم اس طریقے, اور پاکستان میں تو آپ بیسکلی پرنسپلی بیرسٹر کا ٹھپا لگوانے کے لیے جاتے ہیں. آپ کی مارکیٹیبلٹی بھی بے شمار انکریز کرتا ہے. یہ تو میں مذاق کے اندر ویسے کہہ رہا ہوں, لیکن سچی بات تو یہ ہے اگر آپ انگلینڈ میں پریکٹس کر رہے ہیں, ارشد کی بات کے اندر تھوڑا بہت اور کافی بلکہ وزن ہے. بیکاز میرا اپنا بھائی اسد قیوم, بیرسٹر اسد قیوم, اس نے بیرسٹری کرنے کے بعد سولیسیٹر بن گیا ہے اور اب وہ پریکٹس وغیرہ کر رہا ہے. فرق دونوں کا ایگزیکٹلی ایڈوکیسی اور فرق ہے, مگر بیرسٹرس کے لیے پاکستانی نژاد کے اگر آپ یہاں سے جا رہے ہیں اور وہاں پہ آپ نے کام کرنا ہے تو بالکل درست ہے کہ آپ کا اسکوپ تھوڑا سا لمیٹڈ ہو جاتا ہے, پیوپلیجز ہی نہیں ملتی. مگر پاکستان میں اگر واپس آ کے آپ نے پریکٹس کرنی ہے تو بیرسٹری کا ٹھپا لگوانے کے لیے بے شمار دوست ہمارے سے یہی پوچھتے ہیں کہ یہ بابا قائد اعظم نے کیا تھا تو ہم بھی بیرسٹر بننا چاہتے ہیں پیچھے اس طریقے سے. ارشد بھائی کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے جی, میں جو ریکمینڈ کرتا ہوں سولیسٹرشپ, ریزن بیکاز از دیٹ بیسیکلی جو بیرسٹرز ہیں دے ہیو ریسٹرکٹیڈ ایکسیس ٹو دا کلائنٹ. They cannot interact with the client directly. It is always through the solicitor. اگر انگلینڈ میں بات کر رہا ہوں, پاکستان میں تو اگر ایک سولیسٹر وہ چاہے کسی کو بیرسٹر کو انگیج کرنا تو اس کی مرضی ہے, ادروائز وہ اس کے محرون منت ہوتے ہیں بیرسٹر سولیسٹرز کے. دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ جو لا فرمز ہیں, جس طرح آپ نے یہاں پہ لا فرمز بنائی ہوئی ہیں سب پاکستانی لائرز نے, یہاں پہ آپ صرف انگلینڈ میں صرف سولیسٹر لا فرم بنا سکتا ہے. بیرسٹر کو چیمبر جوائن کرنا پڑتا ہے, وہ لا فرم نہیں بنا سکتا. وہ اس کی ڈائریکٹ ایکسیس جو ہوتی ہے وہ کلائنٹس کے ساتھ نہیں ہوتی. پھر پہلے جو لوگ زیادہ پریفر کرتے تھے بیرسٹر بننا, وہ دیٹ واز بیکاز کہ اس وقت رائٹ آف آڈینس اونلی بیرسٹر کوڈ اپیئر بفور سپریم کورٹ آف انگلینڈ اینڈ ویلز. پہلے وہاں پہ ہوتی تھی ہاؤس آف لارڈ, وہ 2005 میں ابالش کر کے لا ریفارمز آف انگلینڈ اینڈ ویلز کے مطابق انہوں نے 2005 میں سپریم کورٹ آف انگلینڈ اینڈ ویلز بنا دی. تو اس کے سامنے پیش ہونے کا پہلے صرف رائٹ ہوتا تھا بیرسٹر کا, لیکن انہوں نے کچھ ریفارمز لے کے آئے
اس کے بعد اگر if you pass high rights of audience, تو being a solicitor you can appear up to Supreme Court. You can interact with the client, you can appear before the Supreme Court. اگر آپ high rights of audience نہیں بھی پاس کرتے تو you can appear up to county court, جس کو آپ سیشن کورٹ کہتے ہیں, یا ہائی کورٹ لیول تک آپ. جس کی وجہ سے جو پروفیشن ہے نا بیرسٹرز کا, پہلے بیسیکلی یہ 2 tier سسٹم شروع سے چل رہا ہے, لیکن پہلے سولسٹرز کی جو لمیٹیشن تھی وہ بہت زیادہ تھی. اب اٹ از ادر وے راؤنڈ. اب جو بیرسٹرز ہیں ان کو ان کی ساری پروفیشنل ایکٹیویٹیز دے آر بینگ کرٹیلڈ اینڈ دے آر پروموٹنگ سولسٹرز. تو جس کی وجہ سے آئی نو مینی بیرسٹرز. میرے جو استاد فصیح علی شاہ جن کے ساتھ میں لندن میں پریکٹس کرتا رہا ہوں, وہ بیسیکلی ہی واز اوریجنلی اے بیرسٹر. ہی سوئچڈ اوور ٹو دی سولسٹرشپ. اسد قیوم, محمد احمد قیوم کا چھوٹے بھائی, وہ بھی ہی واز اے بیرسٹر. یو کین فائنڈ نمبر آف ایگزامپلس ان UK ویئر بیرسٹر کنورٹیڈ ٹو سولسٹرشپ, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بھوکا مرنا ہے تو پھر بہتر ہے پھر سولسٹر بن جاتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ نہیں ہے کہ بیرسٹر کوئی ان کی ڈگنیٹی یا ان کی امپورٹنس میں کوئی کمی ہے. صرف پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے کچھ, یہ پہلے ہوتا تھا کہ ود یور کانٹیکٹس آپ مینیج کر سکتے تھے پیپلیج. پرانے دور میں وہاں پہ کئی QCs ہیں. کوئن کونسل از اے ویری ہائی رینک, لائک یو آر سینئر ایڈوکیٹ آف سپریم کورٹ اگر آپ کوئن کونسل ہیں. پاکستانی میں محمد زمان ہے, ہی از اے QC, کوئن کونسل ہے. قادری صاحب ہیں, ان کو آپ جانتے ہیں. اور بھی ایسے 3-4 نام ہیں جو کہ وہاں پہ کوئن کونسل ہیں. لیکن انہوں نے اتنی ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑی انہیں کوئن کونسل بننے میں کہ, اور ایون پیپلیج لینے میں, کہ یو کانٹ ایون امیجن. اب تو انہوں نے دے ہیو مووڈ دس سسٹم اور دے ہیو given the power of this privilege to a board. اب وہ بورڈ جو ہے وہ پاکستانی اور ایشین پاکستانی, not to speak of lawyer from Pakistan, educated here, born and brought up here. The Asian lawyer born and brought up in UK are not even it becomes impossible for them to get the privilege. تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں اپنے ایکسپیرینس کے مطابق کہ آپ بھائی جو, کیونکہ میں نے کئی دوستوں کو دیکھا ہے وہ وہاں پہ سیٹل ہونا چاہتے ہیں, پسند وہاں پہ رہنا چاہتے ہیں, یا آپ سیٹل نہ بھی ہونا چاہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جتنی آپ مارکیٹیبل ہوگے, جتنا آپ زیادہ آپ کا رائٹ آف آڈینس ہوگا. ہم نے تو وکیل نے تو بولنا ہے. اگر آپ کو ایک فورن کلائنٹ ہے, اس کو پتا ہو کہ ہی از qualified solicitor, he can appear before the English courts as well. اور اگر ان کا پاکستان میں میٹر ہے تو وہ جس طرح, اگر آپ پاکستان میں ظاہر بات ہے فارن کلائنٹس بھی جو ہیں وہ بھی یہ چیز کو بڑا کچھ کنسیڈر کرتے ہیں کہ پاکستان میں جس وکیل کو وہ انگیج کرنے جا رہے ہیں, جو آپ کئی یہاں پہ لائرز کی مثالیں آپ کو مل جائیں گی جو کہ پاکستان میں پریکٹس کرتے ہیں اور ان کا ایریا آف پریکٹس باہر کے ملک ہے, ان کی فورن کلائنٹیج ہے. لوگ سر میں ول کم بیک ٹو دس, آپ کے کوشچنس کا سر درست ہے سر, بٹ 2 مہمانوں کو پہلے سن لیا جائے, اس کے بعد کر لیا جائے, بیکاز دے ول ویٹنگ فار اے وائل اس کے لیے کرنے کے لیے جواب کا. سر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ اسی لیے پلیز کرنا چاہتا ہوں, پلیز پوچھ لیجیے سر. پوچھیے سر, فرمائیں سر, آپ جینئر ہیں ہمارے. اور اس کے بعد یہ بدستی مجھے جو میں نے پہلے پاکستان سے معاشرہ کیا, مجھے جو فخر ہے کہ میں نے باہر سے اسٹارٹڈ ان پاکستان 1978 زیادہ, ٹھیک ہے, اور میرا سیکنڈ بینک, اور اس میں شریک ہمیں یہ پڑھایا گیا تھا کہ بیرسٹری از اے ڈپلوما, جو انہوں نے پروفیسر صاحب, اور LLB, LLM, these are degrees. کیا ڈگری سپیریئر ہوتی ہے یا ڈپلوما سپیریئر ہوتی ہے؟
سر دیکھیے سپیریئر والی بیچ میں یہاں پہ بات نہیں، لیکن آپ کو میں ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کروں گا. نہیں سر اب آپ سوال کا نہیں آپ جواب دینے دیں گے سر مجھے ایک سیکنڈ. اور یہ دو بیرسٹرز ہمارے ایکچولی ہمارے درمیان بیٹھے ہیں، یہ بھی اس سوال کا جواب دیں گے. ڈگری از امپورٹنٹ، اٹس اے کوالیفیکیشن، مگر پروفیشنل ٹریننگ جو آپ نے لینی ہے پرابیبلی آپ میرے سے پوچھیں کہ میں نے ڈگری LLB کی ہے آکسفورڈ سے، لیڈنگ یونیورسٹی، مگر زندگی میں نے سب سے اچھا ڈگریاں بہت جمع کی ہیں، سب سے امپورٹنٹ سب سے یوزفل کورس جو کیا ہے وہ بیرسٹری کا کیا ہے، کیونکہ وہ کلائنٹ سے کیسے بات کرنی ہے، اوپینین کیسے لکھنا ہے، آرگیو کس طریقے سے کرنا ہے، یہی چیز تو ایکچولی امپورٹنٹ ہے. تو اگر آپ میرے سے پوچھتے ہیں بطور پروفیشنل تو LPC اگر آپ نے سولیسیٹرشپ چیمبر کا کام یا اگر آپ نے وکالت کرنی کتابوں اس کا یہی ہے. It's more of a diploma, but it's known as a bar vocational course. Sir, آپ جواب دے دیجیے پلیز. دیکھیں جی آپ ہمارے سینئر ہیں ماشاءاللہ، بڑے ریسپیکٹیبل ہیں، یو آر ویری کمپیٹنٹ. میں تو آپ ہیو سین یور پرفارمنس ان دا کورس ایز ویل، یو آر ویری کمپیٹنٹ. میں تو آپ کو فالو کرتا ہوں اور آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ جب آرگو کرتے ہیں تو میں تو کئی بار نوٹس بنا رہا ہوں پیچھے بیٹھ کے، میں پیچھے نوٹس بنا رہا ہوتا ہوں. میں عرض میری سن لیں نہیں سر، میں عرض سن لیں. اصل میں وکیل کا کام تو کورٹ کے سامنے اپیئر ہونا ہوتا ہے. اگر وکیل کورٹ کے سامنے اپیئر نہیں ہو سکتا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ ڈگری اکیڈیمک ہوتی ہے کہ آپ نے سیکھنا کیا ہے. محترم سوال کا جواب سن لیجیے. عرض کرنے دیں تو سر، عرض آپ سے تو ہم سیکھتے ہیں سر، آپ سے آپ کی تو پیشنس ہم مثالیں دیتے ہیں سر. سر انگلینڈ سر اچھا تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. سر دیکھیے ناؤ لیٹس ٹرن ٹورڈز بیرسٹرشپ. سر جو ان کا سوال تھا، دیکھیے اٹس این اکیڈیمک ڈگری LLM کی. آپ LLM کر کے بھی اگر آپ یہاں پہ آ جائیں آپ کو ڈرافٹنگ نہیں آتی، کانٹریکٹس بنانے نہیں آتے، یہ چیزیں آپ کو سارے ان کے مانا ان کے نظر کے اندر ڈپلوماز آر ناٹ امپورٹنٹ، دیز آر ووکیشنل ٹریننگ کورسز. مانا کہ LLB اور LLM اس طریقے سے نہیں ہے، مگر بائی فار اگر آپ نے پریکٹس کرنی ہے، کام کرنا سیکھنا ہے کس طریقے سے سیکھنا، تو وہ اس کے لیے یہی طریقے ہیں. اینڈ دیز آر بائی فار، میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں، دا بیسٹ ڈگریز دیٹ آئی ایور کم اکراس. ڈگریز کا ورڈ شاید ہم غلط یوز کریں، چلیں ڈپلوما ہی صحیح، لیٹس ناٹ گیٹ ٹیکنیکل. مگر اگر آپ نے اپنے آپ کو وکالت کرنی سکھانی ہے، دس از دا بیسٹ وے ٹو گو اباؤٹ اٹ. بیکاز اور دیکھیے بار کے اندر ایک چیز میں اپنے مہمانوں کو انوائٹ کرنے کے لیے پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا، پاکستان میں آ کے اگر آپ نے کام کرنا ہے اور بڑے بڑے چیمبرز کے اندر جانا ہے، اور ہمارے پاس دونوں ایکچولی جو بیرسٹرز ہیں بہت بڑے چیمبر میں ان کو بیرسٹرز کو پریفر کیا جاتا ہے. ایک کوکا کولا کے اندر ہیں اور ایک عرفان کی ایکچولی لیڈنگ پریکٹسنگ وکیل ہیں. تو سب سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا میڈم بیرسٹر زوئی رچرڈ سے کہ وہ آئیں اور بیرسٹرشپ کے بارے میں جو پروسیجر ہے، کیا معاملات ہیں، وہ آ کے پلیز ہمیں گائڈ کریں. میڈم آپ اگر ادھر آ جائیے. Out and she can sit down. I think it would be a good idea to keep it as Alright, Assalamu alaikum. My name is Zoe Richards, and of course, Ahmed Saab spoke about how barristry is not a dying art per se, and I'll come to that in a bit. But as far as being a barrister goes, I agree with the contention that he had that yes, it's one of the most useful things that he's done so far, because I believe something similar about my qualifications. I did my LLB from the University of London program, so all the courses that you listed before, which is land law, property law, public law, constitutional, contracts, torts, I've already studied that during my LLB. After that, I worked for a year with Salman Akram Raja. Subsequent to that, I went to England to undertake the bar professional training course. It's now called the BPTC. The Inn of Court that I was a member of was, of course, Lincoln's Inn. I got into Gray's Inn as well, but everybody around me سارا نے کہا تھا کہ اچھا کیوں Gray's کیوں جا رہی ہو, تمہارا Lincoln's Inn میں ایڈمیشن نہیں ہوا. تو پاپولر پریشر کو دیکھتے ہوئے I chose to go to Lincoln's. Subsequent to that, I got the Fulbright scholarship, so I went to the States. I did my master's in law and international law and human rights. I came back to Pakistan. I practiced with Ashtar Usaf Ali's chambers,
And then when he moved to Islamabad, I moved over to Coca-Cola Beverages Pakistan Limited. As far as the usefulness of being a barrister goes, جو ہمارا کورس اسٹرکچر ہے BPTC کا, اس کے اندر دیر 2 things that happen side by side. آپ نے ایک کورس پرووائڈر کے ساتھ ایڈمیشن لینا ہوتا ہے, وچ وڈ بی سٹی یونیورسٹی لنڈن, دا یونیورسٹی آف دا ویسٹ آف انگلینڈ, سٹی اینڈ گلڈس فار انسٹنس, یا BPP کالج ان لنڈن. تو وہ سپریٹ ہے, جس یونیورسٹی سے آپ جا کے کورس پڑھتے ہیں. اس کے ساتھ آپ نے 12 کوالیفائنگ سیشنز ہوتے ہیں جو آپ نے اپنے ان آف کورٹ سے پورے کرنے ہوتے ہیں. You have 4 Inns of Court available to you. You have Lincoln's Inn, you have Gray's Inn, you have the Honourable Society of Inner Temple, and then you have the Honourable Society of Middle Temple. So you can choose any one of these 4. For the first year that you are there, when you are completing your qualifying sessions, you are considered a student member. Subsequently, when you clear your course and when you have completed your 12 qualifying sessions, that's when you are called to the bar. That's when the ceremony happens, and then you're called to the Bar of England and Wales, and you can subsequently say that you've done the bar at law, so to speak. As far as pupilages go, mushkil hota hai, magar you are competing with the best in the world. Why would you think it would be easy? You know, so I would just suggest that you let that sink in, that you are not competing only with people from the same nationality in a Pakistani university. You're competing with the best that every country has to offer whilst you're studying in England, or whilst you're studying in the States, for instance, if you want to go and do your LLM. So as far as I go, and I don't mince my words about this, I think that the more difficult something is, the more strength of character will come out of it. And separately, conversely, جو academic rigor ہے جس سے آپ اپنے آپ کو expose کریں گے, that will be something far different. In the bar, while studying for the BPTC, the courses that I undertook were civil litigation, criminal litigation, civil and criminal advocacy, ethics, that's a huge and large component of our exam, alternate dispute resolution. There was drafting, opinion writing, client conferencing, which Ahmed Saab alluded to before, how you speak to a client, how to conference with them. Then of course negotiation and mediation. ٹھیک ہے, کافی زیادہ چیزیں ہماری رول پلے پہ ہوتی تھیں. کورٹ روم پریکٹس اور دی آرٹ آف اسپیکنگ ان کورٹ روم از کنسیڈرڈ این آرٹ فارم, از کنسیڈرڈ اے اسکل, از کنسیڈرڈ سم تھنگ دیٹ از ایکوائرڈ اینڈ پاس ڈاؤن تھرو جنریشنز ٹو آبزروینس. دیٹس ویئر دی استاد شاگردی کانسیپٹ کمز ان ایز ویل. تو جب آپ یہ ڈگری کر رہے ہوتے ہو, آپ ان کیمرا کر رہے ہوتے ہو. یو آر گیون اے CD ایٹ دا اسٹارٹ آف دا ایئر, اینڈ ایوری سبمیشن دیٹ یو میک از ریکارڈیڈ. Everything that you say, your body language, how your voice increases, how it decreases, how you assert yourself in certain situations, how you move back in others, all of that is recorded and all of that is played back to you. So you keep watching yourself improve over the course of the year. So that is something that nobody can take away from you. Whether you are practicing in the courtroom, whether you are practicing in an MNC, whether you are not practicing law at all, the formation that degree, or rather the diploma, so to speak, that it has on you as a professional training program is something that you will live with for the rest of your lives. After that, what else is there? Pupilages, yes, are difficult. LSAT, so as far as I go, I've taught at LUMS, I've taught at Quaid-e-Azam Law College as well. I've been invited internationally to with the Jean Pictet moot court competition to train various lawyers from different universities in this moot court competition on international humanitarian law that happens every year. Through this organization, I've traveled to different countries, Paris, Spain, Kazakhstan, Jordan, to name a few, and that is all because of the bar professional training course that I have done. It is because the bar professional training course taught me how to speak that people internationally want to have me there to speak and teach other students the same art. So, I mean, open to questions. This is all there is so far as far as the training course goes. مائک یہاں پہ پڑا ہوا, کسی کا کوئی کوشچن؟ یہ بار ٹریننگ کورسز آپ پاکستان میں کوئی کہیں کرائے جا رہے ہیں اس وقت, کہیں آپ نے انیشیٹ کیا ہے اس کے لیے پروگرام کو؟ So at Quaid-e-Azam Law College, when I was teaching there, we started off with doing a short course which is 6 weeks long. Students who have graduated with the LLB will be exposed to a 6-week course jahan pe unko advocacy,
सिखाई जाएगी इसी तरह इन कैमरा, हाउ टू स्पीक बिफोर अ कोर्ट, हाउ टू मेक योर सबमिशन, बट विद अ लोकलाइज्ड कॉन्टेक्स्ट. इट्स नॉट द सेम. उसी तरह डिप्लोमा नहीं अभी तक इंट्रोड्यूस हुआ हुआ कहीं, बट अगेन द आई एम श्योर इट कैन बी एट सम पॉइंट इन टाइम. इस वक्त पाकिस्तान में कहीं नहीं शुरू हुआ अभी तक. नो, तो कायदे शुरू कर रहा है. कायदे आज़म ने एक शॉर्ट कोर्स शुरू किया विच इज़ अ स्पिन ऑफ ऑन द बार प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स. वो 6 हफ्ते का है सिर्फ. उसके बाद आप अपने आप को बैरिस्टर या बार एट लॉ कुछ नहीं कह सकते. सिर्फ जो वहाँ पे पढ़ाई होती है और जो तरीका है पढ़ने का, जो रिसर्च करने का तरीका है या जो बोलने का तरीका है, सबमिशंस करने का तरीका है, उसके छोटे छोटे कोर्सेज लेके उन्होंने एक मॉड्यूल बनाया. लिंकन से भी कोई एक्चुअली है इंस्टीट्यूशन जहाँ पे डिग्री मिलती है. कहते हैं ना लिंकन जिल से कहते हैं कि लिंकन जिल से मैंने भी लिंकन जिल से ही बात किया हो. लिंकन जिल कोई इंस्टीट्यूशन है. Lincoln's Inn is an inn of court. So there's the Honorable Society of Lincoln's Inn. I covered that before, that there are 4 inns of court, which is Lincoln, Inner, Grays and Middle Temple. Strictly speaking, one has to enroll once. You have to enroll yourself in a course provider. So there is a bipartisan scheme that happens. You have to go and enroll yourself for the course at a university. और उसके साथ साथ आपने इन ऑफ कोर्ट के अंदर एडमिशन लेना होता है. मैम मेरा क्वेश्चन है कि जो इंटरनेट पे स्टडीज़ हो रही हैं और ये जो बाहर के आप मिलते हैं या आप LLM करते हैं इंटरनेट के थ्रू, उसकी क्या वैल्यू है पाकिस्तान में? आई थिंक हर किस्म की पढ़ाई की वैल्यू बहुत होती है. सो जो डिग्री हम वहाँ जाके करते हैं उसकी वैल्यू और है, और जो हम नेट पे करते हैं Okay. उसमें क्या डिफरेंस है? प्लीज. सो इन माई ओपिनियन जब आप बाहर जाके डिग्री करते हैं, यू आर अगेन एंगेजिंग विद द बेस्ट माइंड्स that each country has to offer. So that experience is totally different. If you cannot do that, then of course having a degree, if it's a requirement, then you can do it online. Online degrees सहूलत के लिए बनाई गई है. It is not preferred as a method of कि भाई यही होना चाहिए. You know, I mean, at least not in my opinion. वो सिर्फ है कि if you aren't able to go, if you have constraints, if for instance you want the degree and you want to study it, but you can't afford to, your circumstances don't allow you to, then yes, by all means go for the online degree. But if you have the opportunity, even if it's a short course, studying abroad really opens your mind in a very different way. तो अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये जो वहाँ के डिप्लोमास और कोर्सेज हैं यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में आ जाए, तो जो लोग अफोर्ड ही नहीं करते. Of course, तो उसी तरह जिस तरह LLB यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का एक्सटर्नल है, that is again the same thing on an LLB वाला लेवल. यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एक्सटर्नल प्रोग्राम LLM भी कराता है. सो वो वही चीज़ है कि जो उधर आपको पढ़ाए जाएंगे वही आपकी किताबें, वही कोर्स पैक्स है और वही वो यहाँ पे ले आते हैं. बट अगेन द सॉर्ट ऑफ प्रोफेसर्स एंड टीचर्स दैट यू हैव ओवर देयर इज़ गोइंग टू बी ड्रास्टिकली डिफरेंट देन हियर. None that I know of. Is there any intimate to barristry or qualification? None that I know of. You just have to have a willingness to learn. What's qualifying law degree for students of law? Pardon? What's qualifying What's the qualifying law? So, I did the University of London external degree. So, मेरी degree is because of the contract that's signed at the start. My degree is considered an English degree, so I didn't have to do the qualifying law degree. But for instance, if you have a degree that's a local degree or a degree that is not in law, a bachelor's that is not in law, then you have to do the qualifying law degree in order to be eligible to be a solicitor or a barrister. And like separately, like in our time, मतलब legal professional course नहीं था, हमारा legal practitioners course कहा जाता था. I apologize अगर आपने इसका पहले जवाब दे दिया, मगर अगर आपने पाकिस्तान से LLB की है, what are the options open to you if you want to become a barrister? And I'm not talking about the external program. पाकिस्तान से आपने अगर external program नहीं किया, तो आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आपने बैरिस्टर बनना है? बेसिकली आपने अगर पाकिस्तान से एक्सटर्नल भी किया होगा ना, आपकी अगर क्वालिफाइंग लॉ डिग्री नहीं है ना, तो आप वहाँ पे बैरिस्टरशिप में बैरिस्टर कोर्स में या सोलिसिटर कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते. अब कैसे क्वालिफाइंग लॉ डिग्री कैसे बनती है? उसमें यूरोपियन लॉ लेना पड़ता है और कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज लेने पड़ते हैं. वो LLB में मेरे ख्याल है पाकिस्तान जो आर्टिल्स है और कुछ कॉलेज है वो करवा रहे हैं. जो यहाँ का एक्सटर्नल कोर्सेज है वो मोस्टली, क्योंकि यहाँ पे लोग जो एक्सटर्नल करते हैं वो फॉर द सेक ऑफ रीज़न ऑफ डूइंग बार एट लॉ,
تو اس لیے وہ یہاں پہ جتنے بھی کالجز میں آئی نو وہاں پہ QLD ڈگری ہی ایکسٹرنل کی دی جاتی ہے. LLB جو سمپل LLB ہے وہ سمپل LLB جو ہے وہ بیسیکلی آپ کو وہ ایکولنٹ ٹو اس میں کچھ کورسز ایگزامٹ ہو جاتے ہیں. اس کے لیے آپ کو پہلے GDA کرنا پڑتا ہے, گریجویٹ انٹری کو. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے پنجاب یونیورسٹی سے LLB کرنی اور میں نے ٹاپ کیا ہے. میں بیرسٹر بننا چاہتا ہوں. اب میں نے کیا کیا؟ آپ ڈائریکٹلی بیرسٹر نہیں بن سکتے. میں نہیں پوچھ رہا ہوں کہ اگر میں نے اگر آپ بننا کی آپشن ہوتی ہے, ایک کنورژن کورس ہے پاکستان لاء کالج کے اندر بھی آفر کیا جا رہا ہے, یہاں سے بھی وہ 9 مہینے کا کورس کر کے پھر آپ وہاں پہ بیٹھ جا کے ڈگری کر سکتے ہیں. یعنی آپ کو 2 سال لگانے پڑتے ہیں انگلش. وہ آپ ایک تو وہ بریجنگ کورس جس کو کہتے ہیں, بریجنگ کورس فرام QLD ڈگری ٹو فرام نارمل ڈگری ٹو QLD ڈگری کا جو بریجنگ کورس ہوگا نا, یو نیڈ ٹو کمپلیٹ دیٹ بریجنگ کورس. یا تو آپ وہ کریں, وہ بیسیکلی وہی بریجنگ کورس جو ہے وہ گریجویٹ انٹری کورس ہی ہے. اس میں وہ جو سارے کے سارے وہ آپ کو LLB میں میرا خیال ہے جو ایکسٹرنل میں 13 سبجیکٹس پڑھنے پڑتے ہیں. اگر آپ نے اپنی نارمل ڈگری کو LLB آنر میں کنورٹ کرنا ہے اور QLD میں کنورٹ کروانا ہے تو آپ کو 8 کورسز اور پڑھنے پڑتے ہیں جو کہ پارٹ اینڈ پارسل آف LLB ایکسٹرنل ہے. وہ اگر آپ پاس کر لیں تو یو بیکم ایلیجیبل, پھر آپ وہاں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اگر آپ گریجویٹ انٹری کورس کرتے ہیں. لیکن اگر آپ ایک اور بھی روٹ ہے وہ پاکستانی لائرس کے لیے, میرے خیال وہ آپ شاید جانتی ہو, وہ جس طرح سولیسٹرشپ کا کورس ہے اسی طرح آپ نے اگر یہاں پہ آپ وہ اس کو بائی پاس کرنا چاہیں, جو وہاں کا آپ کا ڈنرز ہیں وہ سب کو بائی پاس کرنا چاہیں, صرف ایکسپیرینس پہ آپ جانا چاہیں, تو ان کے 3-4 ایگزامز ہیں جس کو کنورژن کورس کہتے ہیں. اس کی وہ آپ اپلائی کرتے ہو بیرسٹر بورڈ کو جو ہے آپ یہاں سے اپلائی کرتے ہو. دے ایشو یو ایلیجیبلٹی سرٹیفکیٹ کہ آپ کو کیا کیا کورسز کرنے پڑتے ہیں. وہ ایگزامشن میرے خیال ہے ہائی کورٹ کے لائرس کے لیے ہے یا سپریم کورٹ کے لائرس کے لیے ہے. سپریم کورٹ کے اسی طرح ایک پاکستانی سپریم کورٹ کی لائر جو ہیں, شی ہیز بیکم بیرسٹر اینڈ شی نیور جوائنڈ اینی آف دا اینز اینڈ ناؤ شی از اے کوالیفائڈ بیرسٹر. پھر اس نے وہاں پہ ٹریننگ کی اور وہ بیرسٹر باقاعدہ طور پہ بن گئی. وہ اس کے لیے آپ کو جو بورڈ ہے بیرسٹر بورڈ اس کو اپلائی کرنا پڑتا ہے. میڈم مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہوں. I think it would be a good idea to move on and request Khadija to add to what has been said and then take questions afterwards. So that we can finish this session. Assalamualaikum. My name is Khadija Bukhari and I've recently completed the bar professional training course. So it's been a year now and I'm a member of the Honorable Society of Lincoln's Inn. Now the first information I think that barristers who are willing to become barristers need is to understand how the regulatory framework in fact works. You have the Bar Standards Board which deals with all your qualifications and how takes you through a step-by-step procedure of how you in fact are to become a barrister. What are the eligibility requirements, what in fact forms you need to download, how you need to apply, how you should register. So the very important link for all people interested in becoming a barrister would be, if I may direct you, is the Bar Standards Board's www.bsp. If you could just give me a minute. نہیں میں کر دیتا ہوں. It's the www.barstandardsboard. نہیں actually change seat. نہیں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ ادھر .barstandards barstandardsboard.org.uk. Please select bar Yes, standards. Bar Standards Board. ایک سیکنڈ. I think what's best is to Just do آپ Bar Standards Boards کرتے ہیں تو آ Bar جائے گا. Standards Board. Board UK. جی وہ ایسے آ جائے گا. یہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ بار اسٹینڈرڈس بورڈ ہے. اس از دا ریگولیٹری باڈی فار بیرسٹرس. تو آپ کو کلک کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ آپ اس سیکشن میں جاتے ہیں جو نیچے اگر آپ کریں اٹس qualifying as a barrister. This is the main link that you need in order to understand exactly how you should pursue your route to the bar. The vocational stage is the bar professional training course. اس پہ لنک آپ کلک کریں.
Now, on this website, you will be given all sorts of information in exactly where is the first stage you go, what should you do in order to apply for the bar standard course. For example, you have to register an account. It's an online procedure. So the portal will be available on this website. Every other subsequent information that you need, frequently answered questions. You can see this link, how to apply, is in fact mentioned over here as well. So entry requirements, what they are, and if you also have, for example, a minimum English language requirement, which you have to give an IELTS test, and then there's like 7.5 in each section is required. So the nitty-gritties of exactly how you should be applying for the bar are mentioned thoroughly on this website. So obviously I can take you through them, but I think it is better if you at first hand have a look at the website yourself, and subsequently what questions you have or what you're not able to understand, you direct to the members of the panel. Is this registration online? This is a completely online registration. You have to register your account with a portal, and that will be provided on this website. And for your benefit, if you would download the BPTC handbook, which is updated every single year. So this year, 2015 and 16 handbook is also in the side page. Should be there. If you go to the forms and guidelines section, you will see that all of this information is there. Bar professional training course forms you have, and in that you will also have the BPTC handbook, and all other information will be there. It will give you a very comprehensive outlook of in fact what you need and who is eligible to become a barrister. Insofar as my particular experience with the bar course is concerned, the one thing that I felt was most important was this approach to, in fact, the legal profession that as lawyers, whether it be solicitors or barristers, we take, which is understanding the law in its entirety. Academics often question the law. My first class, I remember at the bar school, some LLM student had questioned, but miss, why is this in fact the procedure? And a very simple reply to that was, we are not here to debate the legality of the law, and in fact, what are the problems or not the problems of the law, but to understand thoroughly, in fact, what is the law. So the focus is on the practice and the procedure of law. That is not to say that we as lawyers or barristers should not question the law, but that if we do not know what it is, how are we able to ever give any valuable feedback in the law or any reform or change. So the focus is to understand every aspect of the law, for the law to be on your fingertips in all forms and manners, from the very first application you make to the very first sentence you say before your respected judges. Every single skill is in fact taught you at this bar professional training course. So the value of this course is immense. I can't even explain in words. As far as the fact that this is a dying profession, we all very well know that so long as courts exist, barristers will exist. And unless we are going to go through radical reform, we need barristers to do every single legal expertise that is required in the profession, especially in Pakistan. So if you really look at it, what you have to, as a very starting point, understand is what is your goal currently. Is your goal to practice in the UK? Is your goal to practice in Pakistan? That is the starting point and the starting thought that any lawyer currently present before us should be thinking. If your goal is to practice in the UK, obviously there are difficulties in attaining pupillage, but I'm just going to add to your knowledge that there are, in fact, if you would just look at this, bar waivers, exemptions, other forms for qualification committee. So for example, if you are already a practitioner in another jurisdiction, and this applies specifically to European jurisdictions, European lawyers don't really need to go through the extensive pupillage requirement that is there in the UK. They can, in fact, make an application that, yes, we may not have been given the pupillage, but in fact we have all the legal expertise required, all the drafting skills, all the advocacy through another training organization. We should, in fact, be given this exemption, and many people I'm aware of have been given this exemption. What's this pupillage thing? The pupillage? What is a pupillage? The pupillage is, in fact, the training that takes place after the BPTC course. So the requisite, which is, in fact, necessary to practice in England and Wales. So
if you have not done the pupillage, you cannot appear before the courts, as correctly mentioned. But the problem is that this is not the only route, in fact, to becoming a practicing barrister in England and Wales. So if your goal is to become a practicing barrister in England and Wales, then there are other routes that can, in fact, be employed to become a barrister, a practicing barrister over there, which, again, is thoroughly available on the website if you have a proper look at it. Now, insofar as my actual courses were designed, the way they were designed was to focus on your skills. So, for example, you have advocacy, which is the major aspect of this bar professional training course, which I learned most from. When you study an academic degree, you are, after the completion of that academic degree, in our jurisdiction and many others, left to your own devices to understand what, in fact, is the practicality of this law and how are we going to, in fact, appear before the courts, what is exactly the procedure involved. The bar professional training course teaches you each and every aspect of that. In fact, where they start off with simple things in advocacy like cross-examination, how you perform examination in chief, you have your conference with your client, and how, in fact, you have to make a normal petition like an interlocutory petition, an interim relief application. These are things that you learn before entering, in fact, the legal field, which is extremely lacking in our jurisdiction. Furthermore, you have skills such as drafting, which obviously there are overlaps in the solicitor's course as well. But the drafting, I suppose, that takes place in the bar professional training course, how it differs slightly from the LPC course, is that there's more focus on expertise and that specific manners how you address your solicitors, because barristers often deal with solicitors, so it's a different kind of tone of voice that you take or the way you write to, in fact, give your legal advice. So opinion writing is a major course. Then you have case management. Then you have professional ethics. Now this is completely lacking in our jurisdiction as well. There is a code of conduct, in fact, for all barristers that you have to abide by. That is helping barristers, young barristers, understand the day-to-day problems, in fact, that they may encounter in courts. For example, if the witness is not present, what things can you say on behalf of the witness or not? In what manner are you supposed to seek instructions from your client? How exactly are you supposed to inform your client if they ask you, is this what I should say in examination in chief? You say, well, I can't direct you on this matter. Say what, in fact, is required of you and what the truth is. So these principles that you come out with from learning from the bar is very important, I feel, which obviously the bar teaches you this dignity as barristers that you have to have in the legal profession. I feel I learned most from the bar as well. And generally, the environment is very comprehensive, and in terms of you interacting with actual legal practitioners and judges that are teaching you. And the practical skills you learn from them are also very important, I feel. So overall, it's a very important course, and I don't see why anyone should not undertake it. Of course, there's that tapa element, to the bar. But sometimes it's more important to see not how people perceive you, but that how you perceive yourself. And that what skills you in fact learn as a barrister individually help you in every single aspect of your case, from the very point that you interact with a client to the very point you present your case before the judge, and thereafter, however you close your case as well, ultimately. Just to add on the direct access to barristers and how, as a barrister, you are not allowed to interact with a client. You will understand that in UK there is a split profession, legal profession. So you have solicitors and you have barristers. In Pakistan there is no such distinction, as is the case in America. There is no such distinction. You just have an attorney. So we have to sort of deal with all aspects, i.e. directly dealing with a client, and then obviously pursuing the case thereafter. So some might often question what then is the purpose if, as barristers, you're not even allowed to deal with the client. But I would say that is not entirely true, because in fact, as barristers, you are allowed to deal with clients after doing a very small course, which is direct access management course. And barristers can directly take up cases from clients. They do not need solicitors in order to do so.
So that is in fact there. And these improvements are constantly taking place of how to in fact make accessibility of the bar more important. So for example, whatever I may in fact tell you, it is so important to be up to date with this Bar Standard Board's website, because they're starting, if you will just note right here, a future bar training program. And in this future bar training program, they're making very diverse changes to the academic stage of learning, as well as till the end pupillage. So keeping yourself up to date with, in fact, what the future bar training program is and how this will in fact have an impact on your eligibility requirements. Will it be more difficult, or accessibility requirements as after you have completed your bar professional training courses is very important. And I think that the structure of the course as it is, which I would like to sort of highlight, is that in Pakistan or in many other jurisdictions, you have a form of lectures which are given to individuals. So for example, right now I'm giving you a lecture. What often happens as a result of this is that not everybody is able to interact with the person, the lecturer, and many points are sort of missed. So in the bar professional training course, you have your teacher and you have only 12 students in one room. And in that, you have a very interactive sort of an environment where there is more of an understanding of, in fact, the concepts, and she can check or he can check, in fact, if you've understood or not. So the way the course is designed is to, in fact, give you that individual attention, which our academic stage of learning mostly does not allow. Even the LLB abroad, or even other academic degrees like the LLM or etc. in other jurisdictions of the world. So that individual personalized sort of a training, I feel, is very important in order to understand any concept of law or whatever the practice and the procedure is. Lastly, I'd like to mention to you is this, that obviously you have, I did the external degree of University of London. So people that are coming from Punjab University, as correctly mentioned, they obviously require a conversion course, and that's to convert their local degree into a UK degree. So like an international, not an international degree, but a UK degree. And then they have to do a graduate diploma law course. So obviously that law course is correctly being mentioned in some places. But right now, very few people avail that opportunity. And the third way to in fact go about this is the bar transfer test, which is called the BTT. So if you are all practitioners in different jurisdictions of the world and you don't want to go through the BPTC program and you don't have the resources, or you don't have the time rather, in fact, to actually go through all of this, you apply for the bar transfer test, which is you study in your jurisdiction, but you go for the main core 9 exams in UK, you give them, and then when you pass them, obviously you have to do training or whatever form, either with a pupillage, with chambers, or with other organizations that offer pupillage as well. And then you are equally qualified as a barrister over there as well. So this bar transfer test is also available, information regarding that, from qualified practitioners on this particular website. And I feel that would be very comprehensive for all of you that are not able to in fact take this course by going to the UK. So any other questions that you say? Sir, please. If anyone you are at England, then he comes back and front door that pupillage is not weak. Then in your opinion, the reality over Pakistan, because I think after doing bar, a person becomes very ideal, because there is ideal environment in country. So they study ideally everything. But in reality, legal realism in Pakistan, the attitude of judges, especially at law division, do you think that it is appropriate for that person who has studied bar to coming back? In my personal opinion, idealism... Also the laws are different. Property laws over here, personal laws over here. Very good question. I feel idealism at the heart of it is not a bad quality to have. In fact, if anything, that is the incentive to in fact make any kind of reform in the law. But the point that I think the bar professional training course is focusing on is in fact teaching you the practice and the procedure and legality. Yes, there are differences between different jurisdictions, but English legal system is more or less similar to our legal system.
because they're common law legal systems under, obviously the British Queen and all that. But so there will be nitty-gritties and differences, but really advocacy, how you present your case in terms of your presentation, your skills, these are things that you carry with you not just in a courtroom, but outside of it as well. How you deal with barristers, your ethics, all of these things matter and make you, in fact, a good barrister or a good even lawyer. So these skills such as drafting, opinion writing, there will be changes from even one barrister to another, but they are skills that you learn that overall help your practice within this environment that I have personally felt as well. That if you already know how to advise a client, or if you already know how, or what in fact is a cross-examination, what is a leading question, what is a non-leading question, how should you handle the client if the client has gone completely off tangent, what if the way the client was supposed to be prepared was the way you in fact told the client, this is how you present your witness statement, he's lost it. Then how do you deal with that pressure situation? So even qualities like stress, pressure, because it's a rigorous course, these are things you learn at the bar that you obviously never learn in an academic sort of an environment or in the LLB course. So I think it's definitely useful in that respect because the skills you gain are very important. I would like to actually add something to this. आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है एक लिहाज से. मैं जब बार करके आया तो मेरे साथ 12 लड़के थे, जिनमें से 8 वकालत से भाग गए, बल्कि 9 भाग गए, 3 सिर्फ एक्चुअली प्रैक्टिस कर रहे हैं. एक चीज़ आपने एक लिहाज से बिल्कुल सही की है, बिकॉज पाकिस्तान सिस्टम के अंदर आके एडजस्ट करने का बहुत मसला होता है. नहीं, डिप्रेशन नहीं, मैं आपको वैसे बताता हूँ 2 चीज़ें. मैडम्स ने दोनों जो डिग्रीज वगैरह की हैं, मैडम आई बिलीव नॉट टू पुट यू ऑन किसको कहते हैं मुश्किल के अंदर, बट यू हैव नॉट रेड CPC, यू हैव नॉट रेड CRPC, यू हैव नॉट रेड PPC. In the University Lecturer Program, no. इनकी असल में मसला है, मेरा भी एग्जैक्टली यही मसला रहा है बीच में इसके अंदर कि डिग्रियाँ मैंने बहुत ज़बरदस्त इकट्ठी करनी. आपको ये जो हम पॉजिटिव साइड्स भी दिखा रहे हैं ट्रेनिंग के लिहाज से, आई सेड दिस इज़ द मोस्ट यूजफुल डिग्री आई डिड इन माई लाइफ, राइट. मगर मैंने एक्चुअली पहले एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकनॉमिक्स में डिग्री की, A लेवल्स करके गया था बाहर. फिर मैंने ऑक्सफोर्ड में LLB किया, इंग्लिश कानून पढ़ा, इंग्लिश कानून पढ़ के बार किया और फिर मैं यहाँ पे आ गया. प्रैक्टिकली आपने वकालत, और मैंने कोई CRPC, PPC, CPC नहीं मैंने बीच में पढ़ी हुई थी, और वो यहाँ पे आके आपको प्रैक्टिकली सीखनी पड़ती है. बेस्ट वैसे मेरे से अगर आप पूछें तरीका इस मामले के अंदर ये है कि आपके पास पाकिस्तानी कानून की नॉलेज बेसिक होनी चाहिए. 80% आपको बेसिक प्रिंसिपल्स तो समझ आ जाते हैं, आपको सिखा दिए जाते हैं, मगर अगर आपने किसी बैरिस्टर को कभी हिलाना ना तो उसको कहना 7-11 की होती है फलां का स्टार्ट टॉकिंग प्रोविजन स्पेसिफिक. और कईयों के साथ मैंने देखा, और मेरे अपने साथ भी होता रहा. मैंने इस चीज़ को इस तरीके से सॉल्व किया था कि 2.5-3 साल मैंने सिविल कोर्ट में रगड़ा खाया मुकम्मल तौर के ऊपर. दिन में 8 मुकदमे किए मांडवी वाला दफर में. सो देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ डेफिनेटली, और ये मसला बीच में डेफिनेटली आता है. मगर फिर भी मैं आपको कहता हूँ दिस इज़ द मोस्ट यूजफुल डिग्री आई कैन रिकमेंड. मेरे अगर कोई बच्चा वगैरह हो जो कोई बाहर जा रहा हो, लोकल LLB मैं उसको करवाऊँगा, उसके बाद मैं उसको प्रॉबेबली कन्वर्जन कोर्स करवाऊँगा, या फिर लम से भी काफ़ी अच्छी डिग्री शुरू हो गई है मेरे ख्याल में, जो पाकिस्तानी भी पढ़ाते हैं आपको बाहर के तरीके से भी पढ़ाते हैं. बिकॉज बाहर अगर आप पढ़ के आएंगे ना जी, आपको एडवांटेज मिलता है कि वो आपका जहन, आपकी अंग्रेज़ी, आपको मेहनत करना सिखा देते हैं. वो यहाँ पे LLB में मैंने नहीं देखा बिल्कुल भी. जिस लेवल पे आपको मुझे, मैं पूरा नुक्ता पॉइंट आउट करूँ, मगर आपको नॉलेज की एक्चुअली कमी होती है. वो आप यहाँ पे पिकअप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बेसिक होल्स रहते हैं. किसी बैरिस्टर, मैंने बेशुमार बैरिस्टर को स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पे उनकी प्लेंट्स नहीं उनको ड्राफ्ट करनी आती है, वो जमा करवा देते हैं. वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट नहीं पढ़ा होता, उसके ऊपर ही खारिज हो जाती है कि इंजंक्शन मैंडेटरी ये करके इस तरीके से. तो ये देर आर वेरी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स. मगर फिर भी मैं आपको ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान में अगर कोई चीज़ लैकिंग है, और हमने कोर्सेज यहाँ पे करवाने बार के अंदर, वहाँ पे आपको बार के अंदर सिखा दिया जाता है कि ये कैसे चीज़ें करते हैं, लेक्चर्स होते हैं, ये मामले यहाँ पे नहीं किए जाते. उसी चीज़ को हम दूर करने के लिए यहाँ पे आज भी बैठे हुए हैं. मगर फैक्ट ऑफ द मैटर इज़, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इसमें मसला आपको बेशुमार आता है, और फिर बेशुमार बैरिस्टर्स एक्चुअली चेम्बर्स के अंदर ही महदूद होकर रह जाते हैं. एडवोकेसी अगर आपने करनी है तो देन यू हैव टू हैव द बेसिक प्रोसीजरल लॉ ऑन योर फिंगर टिप्स, और वो यहाँ पे डेफिनेटली इसमें बहुत बड़ा फ्लॉ है बार करने का या सोलिसिटरशिप भी करने का. जी सर. सर, आई हैव वन क्वेश्चन टू सेक्रेटरी साहब.
کہ ہمیں آج کے لیکچر کے پیسے ملیں گے؟ نہیں آپ نے فیوچر ذہنوں کے اوپر آپ نے بہت کنٹریبیوٹ کر لی. آئی ایم سوری, میں نے سارے دوستوں کو گھنٹے کا کہا تھا مگر 2 گھنٹے کے لیے ہمارے پاس موجود رہیں. اسد جمال صاحب کی کمیٹی, اسد جمال صاحب شکریہ ادا کریں گے, میں تو ابتدا میں کر چکا ہوں. جی سر بتائیے. سر یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ کلام و امام الکلام, اس طرح کے کوشچن کا جو کلام ہوتا ہے وہ دوسری کلاموں کا حکمران ہوتا ہے. تو جتنی بھی باتیں آج ہوئی ہیں اس میں سر صرف مجھے تو ایک ہی بات نظر آئی ہے, وہ سر صرف لینگویج کا مسئلہ ہے. نہیں سر, اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اردو اسپیکر what the rulers of the world, what would be the fate of Bharat, the LLM from London? Bharat law has nothing to, انگریزی کا کوئی تعلق نہیں ہے سر. دیکھیں انگریزی کا تعلق میری, آپ ماشاءاللہ باہر سے پڑھ کے آئے ہیں, تو آپ نے یہاں آ کر ہمیں کیا بتایا کہ آپ کا اور ہمارا جو ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں آپ کا ہمارا ڈفرینس کیا ہے. ہم انٹرنیشنل ٹریڈ کو کس طرح کر کے اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے جہاں رہ کے, اور آپ اچھی طرح مطلب یا آپ اچھی طرح ڈرافٹنگ کر دیتے ہیں یا کانٹریکٹس اچھی طرح آپ اس کی فارمیشن کر سکتے ہیں, یا اگر آپ وہاں پہ تھے اور آپ نے یہاں پر اس بیچاری اردو بولنے والی ملت کو آپ نے کیا سکھایا. چاہیے تو یہ تھا کہ آپ چند لوگ وہاں پہ پڑھتے, وہ جتنا کچھ گرینڈائزیشن ہوا تھا وہ وہاں سے جو آپ لائے تھے وہ اس کو یہاں ہمیں پڑھاتے. سر آپ کے سامنے یہی تو ہم کر رہے ہیں. بڑا دکھ ہوتا ہے, ہمیں یہ کہا جاتا ہے وہاں 12 نہیں ایک سیکنڈ سر, محترم آپ نے کافی وہاں پہ 60 لاکھ پہ آ کے لگا کے ہو. محترم سر کیا فائدہ صرف کہ ہم دبئی میں. ڈاکٹر صاحب I'll join you in a minute. ڈاکٹر صاحب I'll join you in a minute. سر دیکھیے 38 لیکچر ہم اس سال کے اندر دے چکے ہیں ابھی آلریڈی. ایک سیکنڈ سر, آپ نے اپنا نقطہ کر لیا, میری بھی بات نہیں سن لیجیے. آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا بالکل درست ہے, آپ سارے کا سارا جو بات کہہ رہے ہیں بالکل درست ہے, اور یہاں پہ یہی سسٹم کی کمی ہے جس کو دور کرنے کے لیے ہم یہاں پہ بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. ہم پاکستان میں آپ کے ساتھ آج کی پریکٹس کر رہے ہیں, باہر انسان بستے ہیں, وہاں پہ سسٹم انہوں نے بہتر بنائے ہوئے ہیں, وہی چیزیں ہم یہاں پہ انٹروڈیوس کروانا چاہ رہے ہیں. یہاں پہ بار کا بہت اچھا بار کاؤنسل نے اسی طریقے کا کورس بنانا چاہیے, نہیں بنا. ایجوکیشنل کمیٹی نہیں بنا. آپ نے آج آپ کو ہم یہ بیچ میں یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو, یا تو آپ انتظار کر سکتے ہیں کہ اگلے 10 سال کے اندر بار کاؤنسل کا کوئی بندہ آئے گا وہاں پہ وہی انٹروڈیوس کرے گا, جیسے آپ کی بہتر ٹریننگ ہونی شروع ہو. اگر یہ والی چیز یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے تو جہاں پہ بھی آپ کو ایونیوز ہیں, ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ آ کے کہیں کہ جی انگریزی والے یا باہر پڑھنے والے ڈگریوں والے بڑے توپ چیز ہیں, ہم نہیں ہیں. روز ہم آپ سے مقدمے ہارتے ہیں, آپ کے ساتھ ہی وکالت کرتے ہیں, آپ کے ساتھ ہی ایکچولی روزی روٹی کماتے ہیں. دیٹ از ناٹ واٹ ویئر سیئنگ. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے آپ کے اندر چند سکلز ہر بندے کے اندر ہوتے, میں کہہ رہا ہوں CPC CRPC میں نے نہیں پڑھی ہوئی, مگر اگر آپ نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے, آپ کے اندر کوئی سکلز میں کوئی کمی ہے, یا آپ نے چلے ٹھپا ہی لگوانا ہے, غلط بات ہے, نہیں لگوانا چاہیے. ٹھپا ہی لگوانا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیٹ از وائی وی آر ہیئر. تو آپ سے ہم نے, اگر آپ نے ہمیں مس انڈرسٹینڈ کیا تو ہمارا یہ مقصد بالکل بھی نہیں تھا کہ آپ کو اس طرح کیا جائے. بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ ہے, تو یہ زبان کی بات ہے کہ ہمیں بھی زبان سے اردو میں یا انگلش میں یہاں پہ کوئی نہ کوئی بندوبست کا کم ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی ان چیزوں کا پتہ چل جائے کہ جو UK والے کچھ زیادہ ضرورت. میں آپ کو بار بار یہ بتا رہا ہوں, پچھلے 6 مہینے سے تو ہم نے آپ کے لیے لیکچرز کیے ہیں. کل لا موٹ ہوا ہے, اب دوست آتے نہیں ہیں اس کے اندر علیحدہ بات ہے. یہاں پہ یہ سسٹم موجود ہے, کم از کم پچھلے 6 ماہ سے تو ہو رہا ہے. یہاں پہ ایک نوٹس لگا ہوتا ہے کہ میسج ہی چلا جائے, سارے لوگ چلے, سارے دوست فیس بک کے تھرو ہی آتے ہیں سر, ساروں کو بیچ میں بتا دیا جاتا ہے. آپ کوشش کریں گے ہم آپ کو میسج بھی دے دیں. سر ونس اگین ویڈ لائک ٹو تھینک آر لرنڈ گیسٹ. سر بھائی ان کو فارغ ہو لینے دو, 2 بجے اب ہمارا اگلا فنکشن ہے. یو کین آسک دیم ڈائریکٹلی. سر اگر آپ نے انگلینڈ کا, ہاں دیٹس اے گڈ کویسچن. If you've done an LLM from England, yeah.
I think you would still require. I think because still have the to bar do- professional training course is very separate. تو اس میں آپ کو اس کی requirements fulfill کرنے کے لیے qualifying law degree چاہیے وہاں کی. England- GDLG آپ کو کرنی پڑے گی. تھینک یو بٹ سر آج میرا خیال تھا سب سے لیس کنٹروورشل ہمارا فنکشن ہوگا, سب سے زیادہ جھاڑ آج پڑ گیا ہمیں, باقی چیزوں کے اوپر تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. اچھا چلیں سر, آپ کا کویشچن اگر میں ان کا شکریہ ادا کرنے کے بعد یو کین ایکچولی. جی سر پلیز سر. اور اور اس میں کوئی کسی قسم کا ایڈیشن نہیں چاہ رہے تھے, اور جو ہوتا ہے ہمارا یہ بھلا ہوا ہوتا ہے اور ہم ایکسیپٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے, پرسپشن. تو یہ ماشاء اللہ آپ نے جو انیشیٹ کیا ہے یہ بہت اچھا ہے. اور ڈیلی بیسس پہ اگر اسی کے ساتھ ریگولرلی کی باڈی کا ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہو چکا ہے ابراڈ میں, جہاں پہ وہ ویریفائی کیا جاتا ہے, ایویلویٹ کیا جاتا ہے کہ کون سا بندہ کس پروفیشن میں زیادہ بہتر طریقے سے چل سکتا ہے. ہمارے پروفیشن کے ساتھ مسئلہ یہ ہے جو بھی ہے جیسا بھی بندہ اس میں انوالو ہونا ہے اس میں اور اس کو پہنچنا ہے اس میں, اگر اس کے حوالے سے آپ پروفیشنلی کچھ ایسی امینڈمنٹس یا کچھ ایسی ریفارمس لے کے آ جائیں جہاں پہ ایویلویٹ کر دیا جائے بندہ جو ہے پروفیشنلی یہ بندہ اکوپ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, اس کے بعد اسے پروفیشن میں لیا جائے. تو یہ بہت اچھی جو ہے سر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بٹ انفارچونیٹلی یہ جورسڈکشن اویئر بار ایسوسیشن اور دا بار کاؤنسل, کام بار کاؤنسل کا ہے. اگلے سال جب الیکشن میں انشاءاللہ 4 سالوں کے بعد کھڑے ہوں گے تو پھر انشاءاللہ کریں گے. بٹ جوکس اسائڈ ہائی کورٹ بار کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ڈائریکٹری بنائی جائے جس کے اندر اسپیشلائزیشن آف ویریس ڈفرنٹ لائرس وہ بیچ میں دی جائے. ایویلیویشن رینکنگ آئی ڈونٹ نو ہاؤ وی کین ڈو دیٹ, تو ہاف آف یور آپ جو سجیسٹ کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. ونس اگین میڈم تھینک یو ویری مچ. اس سے پہلے کہ اور کویشچن ہو, it was an honor for us the Lahore High Court Bar Association to have us. I have you here. ارشد بھائی آپ تو ہمارا اسینشیل حصہ ہیں ہی, مگر آپ نے بے شمار ٹائم دیا اور بے شمار تیاری بھی کی اور بہت ڈیٹیل کے اندر آپ ہمیں لے کے گئے. اور اسد جمال صاحب کا تہہ دل سے شکریہ جن کی ایکچولی یہ کمیٹی آؤٹ اسٹینڈنگ کام کر رہی ہے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن. تھینک یو, شکریہ, تھینک یو جی. یار میڈم